دیکھیں گے اور انشاءاللہ آیات کو ریپیٹ کریں گے. ریپیٹ کر دیتی ہوں. آیت نمبر 7 and 8 آج آپ کا سبق ہے. آپ سب ریڈی ہیں؟ مصحف آپ کا وہی ہونا چاہیے جو آپ ڈے 1 سے یوز کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ کس آیت کو کس طریقے سے کس پیج پہ آپ کو پڑھ کے ویژولائز کر کے اس کو حفظ کرنا ہے. جی، آیت نمبر 7 کا کوئک ورڈ انالیسس دیکھیں. اِنَّا اِنَّا نون کا غنہ ہوگا. اکمل غنہ اس کو کہیں گے، یعنی کہ میکسیمم ٹائم آپ دیں گے اس غنہ کو. اِنَّا 7 الف ہے، 2 کاؤنٹ اسٹریچ ہوگا. جعلنا جعلنا اگین آپ دیکھیں جعلنا از اینڈنگ آن الف مد. کتنے کاؤنٹ اسٹریچ دینا ہے؟ 2 کاؤنٹس. جعلنا میک شور کہ آپ اس لام کو جس پہ ساکن ہے ہلائیں گے نہیں. جعلنا ما ما اس کو ماں نہیں پڑھنا اور میں نہیں پڑھنا. ان دونوں کے بیچ کی آواز نکلے گی کیسے؟ اورل کیوٹی سے. ما 2 کاؤنٹ اسٹریچ. اگین نیکسٹ 2 ورڈز ملا کے پڑھیں گے. علی الارض علی الارض الارض. یہاں پہ الارض کا را آپ نے نوٹ کیا ہوگا موٹا ہے، تو اس کو موٹا ہی پڑھیں گے. مفخم اس کو کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ را سکون سے پہلے حمزہ پہ زبر ہے یعنی فتحہ ہے. ضاد کے نیچے زیر یعنی کسرہ ہے. اس کو زی نہیں پڑھیں گے، دی نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ ضی. علی الارض بول کے دیکھا کریں. نیکسٹ 2 ورڈز جوائن کریں گے. زینۃ لہا زینۃ لہا. لہا کے لام پہ تشدید ہے، مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ آپ جائیں گی. جس لیٹر کے اوپر تشدید یا شد ہوتا ہے ہمیشہ اس کو اسٹریس دے کے پڑھا جاتا ہے. نیکسٹ 2 ورڈز ہیں لِنَبْلُوَهُمْ لِنَبْلُوَهُمْ. باسکون لِنَبْلُوَ کا اس پہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ جی باؤنس بیک یعنی قلقلہ. لِنَبْلُوَهُمْ ہوم نہیں پڑھیں گے، اس کو کیسے پڑھیں گی؟ ہا ضمہ میم سکون. ہوم ہونٹوں کو گول کریں گے، ہا کے لیے میم کے لیے ہونٹ سٹریٹ کر کے ملا دیں گے. ایہم. اب یہاں پہ یا پہ شد ہے، یا کو سٹریس دے کے پڑھیں گی. ایہم. اس میں کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، یا کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ایہم. یہ ج نہیں ہے، یا ہے. یا زبان کا جو مڈل پورشن ہے نا آپ کا وہ تالو کی طرف جائے گا یعنی کہ پیلٹ پہ، اور گیپ رہے گا پیلٹ اور مڈل ٹنگ کے بیچ میں. ایہم. نیکسٹ ورڈ احسن احسن. اب یہ ہا ہے، ہا نہیں ہے. ہا کہاں سے نکلے گا؟ مڈل تھروٹ سے. احسن. نون پہ پیش ہے، کھینچیں گے نہیں. احسنو نہیں پڑھیں گے، احسن. پھر آگے دیکھیں. عملا عملا عملن تھا، وقف ہوا یعنی میں نے سٹاپ کیا تو کیا پڑھا؟ عملا. نیکسٹ آیت دیکھ لیں. وَإِنَّا اگین نون کا غنہ ہوگا. کتنا اسٹریچ کریں گی، کتنا اس کو ناک میں ٹھہرائیں گی؟ میکسیمم ٹائم کے لیے ٹائم سپینڈ کریں گی اس غنہ پہ. وَإِنَّا الف کو 2 کاؤنٹس کھینچیں گی. لَجَاعِلُونَ لَجَاعِلُونَ. نون پہ فتحہ ہے، آپ نہ نہیں کریں گی اس کو. 1 سیکنڈ کے لیے حرکت کو صرف ادا کرتے ہیں. لَجَاعِلُونَ. نیکسٹ 2 ورڈز ما علیہا ما علیہا. یہ ہا نہیں ہے، ہا ہے. اس ہا کی کیا لوکیشن ہے؟ اس کو کہاں سے پڑھتے ہیں؟ آرٹیکولیشن پوائنٹ کیا ہے؟ جہاں وائس باکس ہے، آواز کی ڈبیا، اس کے اوپر سے اس ہا کو ادا کریں گی، مڈل تھروٹ سے نہیں پڑھیں گی. ٹھیک ہے؟ مڈل تھروٹ سے کون سا ہا پڑھا تھا؟ احسن کا. ما علیہا. نیکسٹ ورڈ صعیدن صعیدن. اب ان دونوں ورڈز کو میں ایک ساتھ پڑھوں گی، لاسٹ والے ورڈ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. غور سے سنیں. صعیدن جروزا. دال کے اوپر تنوین ہے یعنی کہ 2 زبر ہیں، اس میں ہڈن نون ہے اور آگے جیم آ رہی ہے. تو جیم کون سا لیٹر کہلاتا ہے؟ اخفا لیٹر، یعنی کہ وہ ہڈن نون کو آپ ناک میں تھوڑی دیر کے لیے چھپائیں گی. اور کون سے لیٹر کے آرٹیکولیشن پوائنٹ کے قریب جائیں گی؟ جیم کے.
صعيدا جرزا. چلیں اب ہم آیات کو ریپیٹ کریں گے، 3 سے 4 مرتبہ کوشش کریں گے دونوں آیات ریپیٹ کریں. آپ میرے ساتھ نہیں پڑھیں گی، میرے بعد پڑھیں گی. تعوذ اور بسم اللہ ایک ایک دفعہ میں پڑھ لیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. پڑھیں. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. One more time دیکھ کے پڑھیں گے. Pencils on the words. إنا جعلنا ما الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. Two more times inshallah. إنا جعلنا ما الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. بغیر دیکھے کوشش کریں، قرآن کھلا رہنے دیں. إنا جعلنا ما الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. دیکھ کے پڑھے. إنا جعلنا ما الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. کوشش کریں ایک دفعہ اور دیکھ کے پڑھ لیں. إنا جعلنا ما الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الحمدللہ. نیکسٹ والی آیت پہ آتے ہیں. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Two more times دیکھ کے پڑھیں گے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ
ما عليها صعيدا جرزا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. مصحف کھلا رکھیں، بغیر دیکھے کوشش کریے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. دیکھ کے پڑھیں. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. دونوں آیات پڑھتے ہیں. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. الحمدللہ، آپ کی ٹرن ہے. آپ لوگ ہینڈ ریز کیجئے اور انمیوٹ کر کے سنانا شروع کریں دونوں آیات. جی جی رفت، آپ انمیوٹ کیجئے، سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لَنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہاں پہ نوٹ کیجئے گا رفت، دیکھیں جی آپ نے لَنَبْلُوَهُمْ پڑھا ہے نا، لام کے نیچے زیر یعنی کسرہ ہے. لِنَبْلُوَهُمْ یہاں نشان لگا لیجئے، ٹھیک ہے. جی لِنَبْلُوَهُمْ تیزی جلدی سے پڑھیں گے. لام کے نیچے زیر ہے، لمبا نہیں کریں گے لام کو. لِنَبْلُوَهُمْ شاباش. اگلی آیت پڑھیے. أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. شاباش. ایک چیز اور لہذا نوٹ میں پڑھوں؟ کیجئے گا. جی 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 ایک منٹ میں ان کو بتا دوں، پھر آپ کی ٹرن ہے. جی ایک چیز اور نوٹ کیجئے گا رفت، آپ جی پینسل سے ان دونوں جگہ پہ آپ دیکھیں آخری والا لیٹر الف ہے. الف کو ادا جی کرنا ضروری ہے. کتنا کھینچیں گی؟ ان 2 2 کاؤنٹ کاؤنٹ. کے برابر. جی شاباش. وَإِنَّا شاباش، بارک اللہ فیکی. الحمدللہ. آپ اپنا میوٹ کر دیجئے. نیکسٹ ہے خانسہ آصف، آپ انمیوٹ کیجئے. یہ جی آپ نے پڑھیے. میرا نام لیا تھا؟ جی جی آپ کا ہینڈ ان کے بعد تھا نا ریز ہوا. میں ٹرن بائی ٹرن لے رہی ہوں، جس نے مطلب سیکوینس سے کیا ہے نا ہینڈ ریز. جی جی جزاک اللہ. وہی کی إِنَّا پڑھیے. جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. بارک اللہ فیکی، آپ نے بہت اچھی کوشش کی ہے. آپ ایسا کریے خانسہ کہ جب آپ ان نا پڑھتی ہیں آپ الف مس کر رہی ہیں. الف کو پڑھیں گی پورا 2 کاؤنٹ سٹریچ کر کے نا، یہاں پہ نشان لگا لیں، ایک ڈاٹ لگا لیں، نہیں تو 2 لکھ لیں اوپر. 2 کاؤنٹ سٹریچ ہوگا. ان ان جہاں جہاں ان ہے آپ نے الف مس کیا ہے، وہاں پہ نشان لگائیے. جی دوبارہ سنو. جی صرف اس ورڈ کو پڑھ لیں دوبارہ.
इन्ना शाबाश, जअलना बारक अल्लाह फीकी। बस यहाँ पे आप निशान लगाएं ताकि आप अलिफ मिस नहीं करें। आप म्यूट कर लीजिए। तैयबा शायद आप अनम्यूट कीजिए, पढ़िए। जी, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा, तो जब तक हम फिर शमसा शहजाद को ले लेते हैं। सिस्टर शमसा आप अनम्यूट कीजिए। जी तैयबा आपका अनम्यूट हो गया है, पढ़िए। इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतल लहा लिनबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीकी। बहुत अच्छे से पढ़ा आपने। बस यहाँ इस वर्ड को निशान लगा लें, अल अर्दी। ये दी नहीं है, दी है, दौद है, दौद। जी ठीक है जी। आप जी दाल का मखरज यूज करिए, दाल का नहीं खरीद करेंगे। दौद, जी जबान के मोटे किनारे ना, वो आपके ऊपर जाएंगे और वो चिपकेंगे जी जाके आपके मसूड़ों के अंदर। जो पीछे वाले है ना दांत, उसके मसूड़ों पे जी चिपकेंगे। मा जी अलल अर्दी, ऐसे पढ़ेंगे इसको। जी अलल अर्दी अर्दी। शाबाश, वेरी गुड, जजाकिल्ला खैर। इसकी प्रैक्टिस करें जज़ाकल्लाह और खैर। अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी, सिस्टर नईमा, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, आप सुनाइए। إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا. माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकी। बहुत अच्छी कोशिश की आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सही से पढ़ा है। एक वर्ड का एक लेटर नोट कर लें। आयत नंबर 8 में सौईदन, ये स की आवाज नहीं आनी चाहिए, सौ, क्योंकि सौद बहुत मोटा होता है ना, खूब मोटा होता है, तो इसको सौईदन पढ़ेंगे। ठीक है, سعيدا جينا. यह सौद मोटा पढ़ेंगे। आप अपनी जबान का प्याला बनाएंगी, फिर सौद पढ़ेंगी। सौद, صاد वेरी صاد. गुड, बारकल्लाह फीकी। ठीक है, جزاك الله. बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जी सिस्टर शबाना, आप अनम्यूट कीजिए, आप सुनाइए। إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا. बारकल्लाह फीकी, माशाल्लाह, कोशिश अच्छी कर रही हैं। आप जब भी पढ़ें ये कोशिश करें कि आप सांस गहरी ले लें अंदर और फिर उसको ٹھیک ہے पढ़ें। जहां भी आपकी सांस टूटे ना, इआदा कर लिया جی करें, यानी कि पीछे से दोबारा जोड़ ٹھیک लिया ہے करें। उससे क्या होगा कि ٹھیک ہے आप की सांस बीच वर्ड में नहीं टूटेगी। ठीक है, ٹھیک ہے इसका ख्याल جی रखें। अच्छा, आप आयत नंबर 7 को यहाँ से दोबारा पढ़ लीजिए प्लीज, लीनबलुवहुम से एंड तक। لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. शाबाश, गुड। ठीक है, अब देखिए ये वाला वर्ड है ना, अय्युहुम, अय्युहुम। أَيُّهُمْ. इसमें या के लिए आपने जबान का जो आपके दरमियानी हिस्सा है ना, جی उसको جی तालू की तरफ ले जाएंगी, मगर गैप रखेंगी तालू और जबान के جی बीच में। अय्युहुम, أَيُّهُمْ यस, इसमें अय्यु की आवाज नहीं أَيُّهُمْ आनी चाहिए इसकी। ज, अय्युहुम। أَيُّهُمْ. बारकल्लाह, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट جزاك वाला الله. वर्ड देखिए, अहसनु। नून को खींचना नहीं है, सिर्फ पेश है उसके ऊपर। ٹھیک ہے ठीक है, أحسن. यस,
جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکی. جزاک پریکٹس کیجئے آپ جزاک ان دونوں ورڈز کی، جی اور کوشش کیا کریں کہ جب ورڈ اینڈ ہوتا ہے تو اس کے آخری حرف پہ جو حرکت ہوتی ہے نا اس کو لمبا نہیں کریں، ٹھیک ہے، ٹھیک اس ہے کو شارٹ پڑھیں. جزاک جزاک اللہ جی خیر. جی جزاک شمسہ اللہ شہزاد کثیرا. آپ انمیوٹ کیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. بارک اللہ فیکی سسٹر شمسہ، اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش قبول کرے. تھوڑا سا یہاں پہ دیکھیے گا، جب آپ نے یہاں وقف کیا نا جعلنا ما علی الارض، تو یہاں سے آپ نے پھر اگلے ورڈ سے کنٹینیو کر لیا. اس کو اگلے ورڈ سے کنٹینیو نہیں کرتی آپ اس کو کیا کرتی، یہاں پہ رک جاتی. ما علی الارض، پھر ما علی الارض سے دوبارہ اس کو جوڑ لیتی. ٹھیک ہے، اور جہاں جہاں الف ہے اس کو پورا پڑھیں گی. کہاں کہاں الف ہے دیکھیں. انا جعلنا، ٹو کاؤنٹ اسٹریچ. ما، پھر زینت لہا، 2 کاؤنٹ اگین. نیکسٹ آیت دیکھیں. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، جا کے ساتھ الف ہے. ما علیہا، تو یہاں آپ نشان لگائیں. جہاں الف آئے گا آپ کتنا کھینچیں گے اس کو، 2 کاؤنٹس، 2 حرکات کے برابر. ٹھیک ہے، وہاں 2 لکھ لیں یا 2 سیکنڈ کے برابر. جیسے آپ کو سہولت ہو اس طرح اس کو آپ پڑھیں. آیت 8 دوبارہ پڑھ لیجئے. میم میرا ایک دم سے ان میوٹ نہیں ہوتا، میں میوٹ کرتی ہوں تو یہ کیا وجہ ایسا نہیں، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ پڑھیے. انمیوٹ ہو گیا آپ کا، پڑھیں. ہے؟ میم آیت نمبر 8 پڑھنی ہے. جی جی، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور ایک سانس میں وَإِن کوشش کریں. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اب یہاں دیکھیں، ما 2 کاؤنٹس الف کھینچے گا، علیہا یس میم، یہاں پہ. اوکے، یہاں لکھ لیں یس میم لکھ لیے. الف کے اوپر 2 کاؤنٹ. شاباش، بارک اللہ فیکی. جی سمرہ مختار آپ انمیوٹ کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سمرہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. بارک اللہ فیکی. جی سسٹر سمرہ، جزاک اللہ خیر. دیکھیں یہاں پہ جب آپ پڑھیں نا دونوں آیات تو اس کی سپیڈ تھوڑی سی کم رکھیں تاکہ آپ کے ورڈ جو ہے نا وہ کلیئر رہیں. یہاں پہ آپ نے ما علی الارض زینۃ لہا، آپ کے سارے ورڈ جو ہے اور سارے لیٹرز کلیئر ہونے چاہیے. تھوڑی سی سپیڈ آپ کم کریں گی نا آپ کا مزید بہتر ہو جائے گا. آیت نمبر 8 میں وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، جہاں جہاں الف آ رہی ہے وہاں آپ 2 ضرور لکھ لیں. ٹھیک ہے. جی دوسری جزاک. چیز، 2 چشمی ہا اور ہا، جس کو ہم حلوے والی ہا کہتے ہیں نا، اس میں فرق ہوتا ہے ان کے آرٹیکولیشن پوائنٹس میں، یعنی کہ ان کی جگہ جہاں سے وہ نکلتے ہیں. تو جب آپ 2 چشمی ہا پڑھیں تو کہاں فوکس کریں گی، اپنے آواز کی ڈبیا پہ. ہا اس طرح پڑھیں گی، لہا لہا. جب آپ ہا پڑھیں گی حلوے والی تو کہاں فوکس کریں گی، اپنے حلق کے درمیان والے حصے پہ. احسن، احسن بول کے دیکھیں. أحسن شاباش، أحسن گڈ. اب آپ کہیں لہا. لها
No, it's not ha, it's ha. Laha. لها Yes. یہ جو ہا لها ہے یہ ہاذا والا ہا ہے. ہاذا. تو آپ اس میں جی کہاں پہ فوکس کریں گی؟ آواز کی ڈبیا پہ. اوکے. بارک جی اللہ جزاک فیکی. کس کی ٹرن ہے؟ ہم ایک اور لے لیتے ہیں سسٹر کو، پھر ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر کا ٹائم ہے. جی سسٹر نیلما آپ انمیوٹ کیجئے اور پڑھ لیجئے. بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. بارک اللہ فیکی. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے. بس آپ کا جو الف ہے نا وہ امالہ کی طرف جا رہا ہے، لیٹ رہا ہے، اس کو سیدھا رکھیں گے. کیسے؟ جعلنا نہیں پڑھیں گے، جعلنا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. انا پڑھیں گے، عملا عملا نہیں پڑھیں گے. اس کی پریکٹس کریں آپ. باقی ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی ہے تجوید، الحمدللہ. کوشش کریں الحمد کہ آپ الف کو لٹا کے امالہ کر کے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے صعیدن جروزا، اور اخفا تھوڑا سا لمبا کریں تاکہ مزید خوبصورتی آئے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی تفسیر کا ٹائم ہے انشاءاللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر اور برکتیں ہمیشہ قائم رکھے. آمین ثم آمین. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری سورہ کہف شروع ہو چکی ہے اور آج انشاءاللہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ سیشن ہوگا سورہ کہف کا. سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انٹروڈکشن تھا پہلے سورہ کا، اور اس کے بعد پھر پیپل آف دا کیو کی بات ہم نے کی تھی، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کس طرح نکل گئے تھے. اور پھر قرآن سلوشن بھی دیتا ہے کہ قرآن اپنے دین کو اور ایمان کو بچانے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو رائچس لوگوں کے اندر ان کے ساتھ رکھنا چاہیے. اور دوسرا پھر واقعہ تھا باغ والوں کا، کہ جس ایک ان میں سے دو کو، یعنی دو دوست تھے یا بھائی تھے، ان میں سے ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 باغ دیے تھے، لیکن بجائے یہ کہ وہ شکر گزار ہوتا، اس نے کیا کیا؟ اللہ کے بجائے اس نے اپنے باغ کے اوپر بھروسہ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا باغ جو ہے وہ ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سلوشن دیتے ہیں، یعنی بتاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کس طرح ہے، ہمیشہ چینج ہونے والی ہے، اور کبھی یعنی انسان ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. انسان کو سٹرگل اور فوکس کس کے اوپر کرنا چاہیے؟ آخرت کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ وہی میں انسان اسی میں جب اچھے عمل کرتا ہے تو وہی باقی رہنے والے ہوتے ہیں. اور اگر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے تو اس میں پھر کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان شکر گزار ہو اور اس کو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں استعمال کرے. اور پھر یہ ہے کہ اپنا توکل اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات کے اوپر رکھے. تیسرا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا، جس سے ہمیں علم کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے، اور اس کے ساتھ بینیفٹس کیا ہوتے ہیں جب انسان ٹریول کرتا ہے علم کے لیے. اور پھر ساتھ یہ باتیں بھی تھیں کہ کچھ خاص ایسی سچویشنز ہوتی ہیں، یا اس پوری کائنات میں جو کچھ ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ اپیرنٹلی اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں. لہٰذا کسی چیز کو سامنے سے دیکھ کر فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے، اور یہی چیز ہمیں تقدیر پر راضی ہونا بھی سکھاتی ہے. اور آج انشاءاللہ ہم ذوالقرنین کے بارے میں پڑھیں گے. ذوالقرنین کے بارے میں اس سے پہلے تھوڑے سے علم کے اوپر مزید بات ہم کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر ٹریول کرتے ہیں. اور علم حاصل کرنا جو ہے وہ دراصل فرض ہے، اور علم بھی کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک علم نافع ہوتا ہے، یعنی جو بینیفیشل علم ہوتا ہے، جس سے انسان کو خود بھی اور پورے ہیومینٹی کو بھی فائدہ ہوتا ہے. یہ دین کا بھی، یعنی دین اور دنیا دونوں کا علم ہے، صرف دین کا علم نہیں ہے. اور صرف دین کو جاننا ہی نفع بخش علم نہیں ہوتا، دنیا کے وہ جو علوم ہیں ان کو جاننا جن سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ بھی بہت بینیفیشل ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک اور علم ہوتا ہے جو نقصان دہ ہوتا ہے، اور یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو پڑھ کر سیکھ کر انسان کو فائدے کے بجائے نقصان ہو. پھر ایک بیچ کا علم ہوتا ہے جس کا نہ فائدہ ہے اور نہ نقصان ہے، اور یہ وہ ہوتا ہے کہ بس برائے علم ہوتا ہے، اور یہ بھی ان ریالٹی نقصان دہ ہوتا ہے، بیکاز اس سے بھی انسان کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے. آج کل آپ دیکھیے کہ علم کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے، اور انسان اگر 1000 سال کی زندگی اس کی ہو اور وہ سیکھتا رہے تو بھی وہ ساری چیزیں نہیں جان سکے گا. اور اتنا کچھ سٹور ہو چکا ہے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر، مختلف یونیورسٹیز میں آپ ویب سائٹ پہ جائیں، اتنے زیادہ سبجیکٹس ہیں، اتنے زیادہ آپشنس ہیں میجر کرنے کے، اور کس میں ڈگری مل سکتی ہے. اور پھر لوگ کسی چیز کو بھی کرنے کے لیے ٹرینڈز دیکھتے ہیں، کوئی سرٹیفکیٹ یا ڈگری کے لیے آج کل کیا ٹرینڈز ہے. کچھ عرصے پہلے سائبر سیکیورٹی کا بہت زیادہ تھا، اس کی بہت بات ہوتی تھی، اور آج کل جو ہے اے آئی کی بہت بات ہوتی ہے. بہرحال انسان وہ چیز سیکھے جو انسان کے آگے اس کے لیے بینیفیشل ہو. بعض دفعہ پیرنٹس جو ہے وہ بھی بچوں کو بہت پریشرائز کرتے ہیں، تم سائبر سیکیورٹی کر لو، تم بیچلرز آف سائنس ان مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز میں کر لو، اور یہ کرو وہ کرو. بچوں کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ پریشر میں آ کے کر لیتے ہیں اور پھر کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی مزید ٹائم ویسٹ ہوتا ہے.
اور ہمارا وقت جو ہے ہمارے مال سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ مال اگر ضائع ہو جائے تو مل جاتا ہے، لیکن وقت اگر زندگی ضائع ہم کر دیتے ہیں تو وہ دوبارہ نہیں ملتی۔ اسی لیے اپنے آپشنز کو سوچ سمجھ کے اختیار کرنا چاہیے، اور دین کے علم میں بھی ہم بہت کلیئر ہونے چاہیے ہمیں کہ ہم دین کا علم کیوں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کسی ڈگری کے لیے، عالم کہلانے کے لیے، کس وجہ سے ہم چاہتے ہیں، اس میں بھی بہت کلیئرٹی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کچھ علم ہوتے ہیں جو ہمیں بھی فائدہ دیتے ہیں، دوسروں کو بھی فائدہ دیتے ہیں، اور کچھ ایسے علوم ہوتے ہیں جو ہمیں تو فائدہ دیتے ہیں، دوسروں کو نہیں دیتے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں فائدہ نہیں دیتے لیکن دوسروں کو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جس سے کسی کا بھی کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بہت سمارٹ سلیکشن ہونی چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور ایسا علم بینیفیشل ہوتا ہے جو اللہ کی معرفت انسان کو دے، اللہ کی پہچان دے، جس سے پھر انسان کے عقائد، عبادات، معاملات درست ہو سکیں، کہ مجھ پر کون کون سی عبادتیں، یعنی مجھے کس کس چیز پر ایمان لانا ہے، کون سی عبادتیں میرے اوپر فرض ہیں، ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، مجھے کس کس سے معاملہ کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ان کے مجھ پر کیا حقوق ہے، میرے ان پر کیا ہیں، میری کیا آبلیگیشنس ہیں، ان کی کیا ہے، مجھے کیا ملے گا اور مجھے دینا کیا ہے۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ تو ایسا علم، دینی علم جو ہے حاصل کرنا کہ جس میں ہماری آخرت کی نجات ہے، اور جس کو حاصل کرنا جو ہے، کرنے میں ہمارے فرائض کا پتہ چلتا ہے، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اور ہمیں اب دیکھے کہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی علم کہ ہمیں واپس بھی جانا ہے، اور جہاں جانا ہے وہاں پوچھا بھی جائے گا، اور وہاں پہ جواب بھی دینا ہوگا۔ تو میرے پاس لسٹ ہونی چاہیے نا کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے، اور کیا میں وہ کر رہی ہوں اور یا نہیں کر رہی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ تو یہ دنیا پہ مقصد بنائی ہے اور نہ ہی ہمیں پہ مقصد بنایا ہے، اور اس کے لیے قرآن اور سنت کا علم ہے جس پہ چل کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور اس علم کے لیے اچھے استاد اور ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے پلیٹ فارمز پہ اگر آپ جا کے خود سیکھنا شروع کریں تو آپ کو وہ باتیں سمجھ ہی نہیں آ سکتی جیسے آپ ایک استاد کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ اور اس وقت جیسے آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب سن رہے ہیں، اور ہر کوئی اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق لے بھی رہا ہوتا ہے، لیکن آپ ایک پراپر، ایک اسٹرکچرڈ چیز سیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ماحول بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، اثر ہوتا ہے ماحول کا بہت زیادہ، کیونکہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ہماری سائنس بھی بتاتی ہے کہ جو ہمارا جو فرنٹل لوب ہوتا ہے اس میں مرر نیورونز ہوتے ہیں، اور ہم جن کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں نا ہم ان کو کاپی کر لیتے ہیں، وہ اس کی کچھ چیزیں آٹومیٹیکلی ہم کاپی کرتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہم شیشے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا، ایک تصویر نظر آتی ہے، پھر ہم اندر چلی جاتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے ہم کیسے لگ رہے ہیں۔ تو ہم کسی انسان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اس سے باتیں کرتے ہیں تو جو کچھ وہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ سب ہمارے نیورون میں ایک پاتھ وے بنا لیتا ہے اندر جانے کا۔ پھر کیا ہوتا ہے، نیکسٹ ڈے ہم پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ جو پاتھ ہے وہ اور زیادہ ڈیپ ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے کہ جیسے آپ کسی کچے رستے کو جو ہے پہ چلیں نا تو وہ بالکل پہلے فلیٹ ہوتا ہے، پھر آپ جب چلتے ہیں اسٹیپس آپ کے اس پہ قدم آپ کے بنتے چلے جاتے ہیں، پھر نیکسٹ ڈے آپ آتے ہیں وہ اور گہرا ہو جاتا ہے، اسپیشلی جب بارش ہو رہی ہوتی ہے، کیچڑ ہوتا ہے تو آپ پھر نیکسٹ ڈے جاتے ہیں اور گہرا ہو جاتا ہے، تھرڈ ڈے جاتے ہیں اور زیادہ اس کا وہ ڈیپ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم ایسے شخص کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو غیبت کرتا ہے، جو نیگیٹو باتیں کرتا ہے، جو غلط چیزوں کے اندر انوالو ہے، تو انسان کے اندر تو شر بھی اور خیر بھی ہے، تو جو انسان کا شر والا پارٹ ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اس کو مزہ آنے لگتا ہے، اور جب مزہ آتا ہے تو پھر ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے، ڈوپامین، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو نیکسٹ ڈے پھر اس کے پاس چلتے ہیں اور پھر اس سے بات کرتے ہیں، اب پھر دوبارہ سے وہ پھر کسی کی بات، پھر کسی کا کچھ، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر مزید اور مزہ آنے لگتا ہے۔ تو اب وہ جو آپ کی کمپنی تھی وہ آپ کا مرر ہے جو آپ کے اندر جا رہا ہے، اور ایک دن فرسٹ ڈے برا لگتا ہے انسان کو، نیکسٹ ڈے تھوڑا سا کم لگتا ہے، اگلے دن پھر انسان کہتا ہے اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، پھر انسان انجوائے کرنے لگتا ہے۔ اس سے اگلے دفعہ آپ کو ارج فیل ہونے لگتی ہے کہ نہیں مجھے اس کے پاس جانا ہے، مجھے بیٹھنا ہے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد آپ بھی ویسی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے جو شر کا پارٹ جب ہمارا ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب خیر کا پارٹ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں جب آپ مسجد جا رہے ہوتے ہیں یا آپ کلاس اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ قرآن کی آواز سنتے ہیں، اور یعنی
اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتے ہیں، مسجد جاتے ہیں تو وہاں اذان ہوتی ہے، اور پھر سب کو دیکھتے بھی ہیں اور باتیں بھی، لوگوں کے ایکسپیرینسز سنتے ہیں۔ مسجد جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں لوگ نیک کام کر رہے ہیں، کچھ پڑھا رہے ہیں۔ تو انسان جب نکلتا ہے ایسی چیزوں سے، چاہے وہ کلاس ہے، مسجد ہے، انسان کی فیلنگس آل ٹوگیدر بالکل چینج ہو جاتی ہے۔ رمضان میں آپ دیکھیں نا کہ تراویح میں جب آپ مسجد جاتے تھے، واپس آتے تھے، تو کیا فیلنگ آتی تھی؟ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ خیر کے کام کی وجہ سے خیر والا پارٹ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اس کو مزہ آنے لگتا ہے، پھر آپ کو کوئی لنک بھیج دیتا ہے، آپ جوائن کر لیتے ہیں، وہ رستہ کھل جاتا ہے، پھر آپ انجوائے کرنے لگتے ہیں، ہر سیشن کو اٹینڈ کرنے لگتے ہیں، پھر ایسا مزہ آتا ہے کہ انسان پھر کہتا ہے کہ پوری زندگی یہ کام نہ چھوڑے۔ اور ہمارے اسی طرح جو ہمارے بڑے بڑے علماء تھے، وہ مرتے دم تک انہوں نے علم حاصل کیا نا۔ امام بخاری کو دیکھیں اور کتنے زیادہ ہیں۔ تو وہ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ان کا جو خیر والا پارٹ تھا وہ ایکٹیو ہو چکا تھا۔ اور تو ایک دوسرے سے انسان سیکھ رہا ہوتا ہے جب انسان ایسی محفلوں میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو کچھ پچھلے لیسن کے حوالے سے کچھ اور باتیں تھیں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ تو آج ہم ذوالقرنین کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناؤں گا۔ اور بے شک ہم نے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز کے اسباب عطا کیے تھے، اور وہ ایک رستے پر چلا تھا۔ تو یہ آیات قرآن کی ایک بہت انتہائی پراسرار، طاقتور، جو ایک بہت ہی انفلوئنشل قسم کا ایک بادشاہ تھے ذوالقرنین، ان کو انٹروڈیوس کرواتی ہیں۔ اور پچھلا واقعہ علم کے بارے میں تھا، اور اب جو ہے پاور، اتھارٹی ملتی ہے تو اس کو کیسے کام کرنا چاہیے۔ سورت کے سٹارٹ میں ہم نے بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے گئے تھے، یعنی قریش نے 3 سوال کیے تھے، اور جو یہود کے کہنے پر انہوں نے کیے تھے۔ ایک روح کے بارے میں تھا، دوسرا غار بالوں کے بارے میں تھا، اور تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں تھا۔ تو یہ جاننے کے لیے کہ یہ نبی ہیں یا نہیں، تو اب یہاں پر اسی کی بات آ رہی ہے کہ ذوالقرنین کی، کہ وہ تھرڈ جو کوشچن تھا اس کا اس میں اب کلیئرلی جواب دیا جا رہا ہے۔ ذوالقرنین کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے 2 سینگوں والا، 2 ہارنز والا، اور پھر اس میں کئی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، سمجھ میں آتی ہیں، اور اس کے بارے میں کئی اوپینینز ہمیں ملتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ الیگزینڈر دی گریٹ تھا، لیکن وہ تو چونکہ مسلمان نہیں تھا لہٰذا ہم نہیں اس کو لے سکتے، جبکہ ذوالقرنین جو تھے وہ ایمان والے تھے۔ اور قرنین جو ہے یہ قرن سے ہے، قرن کنارے کو کہتے ہیں، ہارن کو بھی کہتے ہیں۔ اس کے کئی ریزنز بتائے گئے ہیں کہ ان کی حکومت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ تو مشرق ایک قرن ہے اور مغرب ایک قرن ہے۔ پھر سر کے اوپر 2 سینگ تھے یا بالوں کی 2 بریڈز تھیں، یہ بھی مطلب لیا جاتا ہے۔ پھر 2 صدیوں تک وہ جیے، یعنی بہت لمبی عمر پائی، 2 قرن وہ جیے، اور اتنی زیادہ ان کی ایج تھی، یعنی ون آف دا اوپینینز میں یہ بھی آتا ہے۔ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی تھے اور کچھ کہتے ہیں کہ نبی نہیں تھے۔ تو عرب کے لوگ جو تھے وہ بہت حد تک ذوالقرنین سے واقف تھے، اور ان کے اشعار، ان کے شعروں میں بھی ذکر ملتا ہے، لیکن فور شیور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ تبع یعنی یمن کے جو بادشاہ تھے ان کا ٹائٹل تھا وہ ملعون تھا یا نہیں۔ مجھے یہ بھی علم نہیں کہ ذوالقرنین نبی تھا یا نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں تھا، اور نیز میں یہ بھی نہیں جانتا کہ حدود کفارہ بنتی ہیں یا نہیں بنتی۔ تو بہرحال یہ ایک ایسے انسان کی سٹوری ہے کہ جو بہت انفلوئنشل تھا اور بہت امپیکٹفل پرسنالٹی کا مالک تھا، اور ذوالقرنین ایک عظیم عادل بادشاہ تھے۔ ان کو اللہ نے بے پناہ قوت اور وسائل دیے ہوئے تھے، اور وہ کوئی عام کانکرر یا وہ نہیں تھے، بادشاہ نہیں تھے جو فاتح ہوں، بلکہ اللہ کے فرما بردار بندے تھے، تو جنہوں نے زمین میں انصاف قائم کیا پراپرلی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو 2 بڑی طاقتیں دی تھیں۔ زمین میں تمکین دی تھی، اور تمکین، مکین بھی، اس سے مکین ریزیڈنٹ کو کہتے ہیں، کسی جگہ کا ریزیڈنٹ ہونا، جو اس کو یعنی پراپرلی وہاں رہنے والا۔
تو ان کی حکومت جو ہے وہ بہت مضبوط تھی، بہت پاورفل تھی، اور دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ریسورسز بھی بہت دیے تھے۔ اب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے ان سب ریسورسز کو اور پا کے اور اپنی اتنی مضبوط حکومت کو پانے کے بعد وہ بیٹھ جاتے اور اس کو انجوائے کرتے، نہیں، انہوں نے ان ریسورسز کو یوٹیلائز کیا اور اپنی ایکسپیڈیشنز کا آغاز کیا۔ اور یہاں پر لیسن ٹو بی لرن کیا ہے کہ جب اللہ انسان کو کوئی وسائل دے تو انسان کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے بلکہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کا قصہ بتائیں گے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مٹیریل پروگریس اور پاور اور اتھارٹی جو ہے، اس کا ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے اگر اس کو اچھے کام میں لایا جائے۔ تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے سفر کیا یہاں تک کہ وہ غروب آفتاب کے یعنی سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچ گیا، تو اس نے اس کو ایک کیچڑ والے چشمے میں غروب ہوتے ہوئے پایا۔ تو بیسیکلی ذوالقرنین نے تین جرنیز کی تھیں، ایکسپیڈیشنز تین تھے ان کے۔ پہلا جو ان کا سفر تھا وہ ویسٹ کی طرف تھا اور سی سائڈ کی طرف گئے، اور آپ جب جاتے ہیں سی سائڈ پہ، آپ لوگ جو لوگ رہتے ہوں گے تو یوں جب آپ سن سیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ پانی کے اندر ڈوب رہا ہے۔ اور اس ٹرپ میں وہ اتنی دور نکل گئے تھے کہ زمین کے آخری سرے تک پہنچ گئے، اور جس کے آگے پھر پانی تھا یا دلدل کا علاقہ تھا۔ تو فرمایا کہ ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، تمہیں اختیار ہے، خواہ تم ان کو سزا دو یا تم ان کے معاملے میں اچھی روش اختیار کرو۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ان کا ایک امتحان لے لیا، کیونکہ جب اتھارٹی آتی ہے تو ساتھ ہی ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے، اور ان کو ایبسولوٹ اتھارٹی دی گئی تھی، اور جس کے ساتھ وہ چاہیں ظلم کا معاملہ کریں، جس کے ساتھ چاہیں احسان کا معاملہ کریں۔ اتنا کھلا اختیار جنرلی جب لوگوں کو مل جاتا ہے تو وہ اپنے نفس کو سنبھال نہیں پاتے، انصاف نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں نا کہ ہم اس کو ڈے ٹو ڈے اپنی لائف سے دیکھیں، کچھ ہسبینڈز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کی زندگی اجیرن بنا کے رکھتے ہیں، اور چونکہ وہ ہیڈ آف دا فیملی ہیں، ان کے خیال میں ہوتا ہے تو ہم جو چاہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کرتے رہیں۔ فزیکل ابیوز ہوتا ہے، مینٹل ابیوز ہوتا ہے، فائنینشیل ابیوز ہوتا ہے، کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ نہ تو نان نفقہ دینا ہے بیوی کو، نہ اس کا خاص حق دینا ہے، نہ اس کا خیال رکھنا ہے، اور مینٹلی اتنا ابیوز کرنا کہ وہ بالکل مفلوج ہو کر رہ جائے۔ آپ دیکھیں بعض لڑکیاں بڑی ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں شادی سے پہلے، ان کے بڑے خواب ہوتے ہیں، بڑی ان کی ڈریمز ہوتی ہیں، لیکن شادی کے بعد ایسے ہسبینڈز ملتے ہیں کہ وہ سب کچھ شیٹر ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور پھر ایسی جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کوئی خود ڈیسیجن بھی نہیں لے سکتی اپنے لیے، بالکل پیرالائز ان کو کر دیا جاتا ہے، کوئی رسپیکٹ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ بچوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جاتا ہے، ان کے اوپر بھی، اور غصہ اور بہت ساری ایسی چیزیں، بی لٹل کرنا۔ بعض مردوں کی یہ عادت ہوتی ہے، اپنے ہی بچوں کا، بیوی بچوں کو مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، بی لٹل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو بچے ایسے ٹاکسک ماحول میں بڑے ہوتے ہیں، پھر وہ آگے وہی سائیکل پھر ریپیٹ ہونے لگتا ہے، اور ایسے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اوپر ایک اللہ بھی ہے جو ان کے ایک ایک عمل کو نہ صرف یہ کہ دیکھ رہا ہے، بلکہ اس کے فرشتے پورا ریکارڈ بھی تیار کر رہے ہیں اس کا۔ تو بہرحال، لیکن جس انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، پھر وہ کہیں بھی پہنچ جائے، جس رول میں بھی ہو، وہ عدل اور انصاف اور جسٹس کو نہیں چھوڑتا۔ تو انہوں نے بھی اپنی اس اتھارٹی کو اپنی مرضی کے بجائے اصول کے اوپر استعمال کیا تھا، اور کیا کہا، جو ظلم کرے گا اس کو سزا ملے گی، اور جو نیکی کرے گا اس کو بہترین بدلہ دیا جائے گا، اور جو ظلم کرے گا پھر وہ یعنی سزا ملے گی دنیا میں بھی، اور پھر اپنے رب کی طرف وہ لوٹایا جائے گا تو اس کو اور زیادہ سخت وہ عذاب دے گا۔ تو یہاں پر اور دوسری بات جو ہے جو نیک لوگوں کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ جو نیک عمل کرے گا اس کے لیے بہترین جزا ہوگی، اور ہم اسے اپنے کام میں آسانی کا حکم دیں گے۔ تو یہاں عدل اور انصاف کا ایک اظہار ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو اچھا کام کرے گا اس کو اس کی محنت کا پورا صلہ ملے گا، اس کے کام میں آسانی ہوگی۔ یعنی جو گورنمنٹ ہے وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی، ان پر ٹیکسز کا یا لاز کا بے جا بوجھ نہیں ڈالے گی، اور جو لوگ قوم کی یعنی خدمت کریں گے، اچھے کام کریں گے، اور جو وقت کی حکومت کے اپنے ہیروز ہوتے ہیں وہ ان کی قدر کی جائے گی۔ اور یہاں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے جو غلط کام کرے گا، جو ظلم کرے گا اس کو میں سزا دوں گا، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو شدید ترین سزا رب اس کو دے گا۔ تو یہاں پر سزا ظلم جو ہے یہ کس معنوں میں ہے؟ کوئی بتائے گا یہاں پہ ظلم کس معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ آپ میں سے اگر جلدی سے کوئی ہینڈ ریز کر کے بتانا چاہے۔
کہ ظلم یہاں کس معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ جی جی رفعت، جی رفعت بولیے۔ جی باجی سزا اور جزا کے معاملے میں۔ اوکے شاباش، ٹھیک ہے بالکل۔ اور اس کے علاوہ جی خنسا، خنسا آصف، جی خنسا۔ حق مارنا اور کسی کو نقصان پہنچانا۔ جی بالکل شاباش، بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات جی۔ اور نبیرہ آفتاب، جی نبیرہ جی بولیے۔ کسی بھی قسم کا روڈ بیہیویئر کرنا جی بالکل کسی ٹھیک، بھی ریلیشن شپ کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی آپ لوگوں کے بہت اچھے اچھے جواب آئے ہیں، اللہم بارک، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے۔ تو یہاں پر ظلم جو ہے، ایک تو ان جنرل کوئی بھی کسی کا حق مارنا، کسی کو اس کو کسی کے ساتھ روڈ بیہیویئر کرنا، کسی بھی طرح کی جزا اور سزا کے، یعنی ظلم جب ہوگا تو اس کی سزا بھی ہوگی۔ اور ظلم جو ہے وہ شرک کے معنوں میں بھی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ایمان انسان کے اندر ہوتا ہے نا، اور ایمان کے ساتھ دنیا میں جب سزائیں انسان کو ملتی، یعنی جو آزمائشیں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو وہ انسان کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں آخرت کے عذاب کا۔ لیکن ایمان کے بغیر انسان کی زندگی میں اگر کوئی تکلیف اور پریشانی اور جو بھی چیز آتی ہے، وہ آخرت کے لیے کوئی کفارہ نہیں بنتی۔ تو ایک ظلم شرک کے معنوں میں بھی ہے، اور باقی بھی ان جنرل تمام معنوں میں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو مومن حکمران ہوتا ہے، وہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے، اپنی ذات سے نہیں، اور اسی سے تربیت بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال جو ذوالقرنین تھا، جو قرآن سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ وہ ایک عادل بادشاہ تھے، جو مشرق سے مغرب تک پہنچے، اور زمین کے کئی کانٹیننٹس اور علاقوں کے وہ مالک تھے، اور انہوں نے دنیا کے لوگوں کو مغلوب کیا، اور اس کے ساتھ انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا، اور ان کو ایسی بادشاہت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی تھی جس کی مدد اور تائید اللہ کی طرف سے کی جا رہی تھی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی، اور جو ایک کامیاب بادشاہت کی علامت ہوتی ہے۔ اور ان کی خوبی کیا تھی؟ کہ وہ انصاف کرنے والے تھے۔ تو بعض اوقات بعض روایات میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو زمانہ بتایا جاتا ہے وہ بخت نصر کا تھا، کہ جب اس نے ہیکل کو برباد کر دیا تھا اور یہود کو جلا وطن کیا تھا، اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور اس کے بعد وہ ان کو قیدی بنا کر یہود کو بابل لے کر آ گیا تھا۔ اور اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ ذوالقرنین، جن کو سائرس بھی کہا جاتا ہے، عربی میں خسرو کہا جاتا ہے، یہ آئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو آزاد کروایا۔ اس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں کہ اہل کتاب جو پیپل آف دا بک ہیں، ان کے ہاں ذوالقرنین کا ایک مقام تھا۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس نے ان علاقوں کو بھی کانکر کیا جہاں بخت نصر کی حکومت تھی، اور اس طرح بنی اسرائیل جو ہے وہ آزاد ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ نے ان کو یہ حکومت دی تھی، اور حکومت جو ہے بڑی پاورفل تھی۔ اور وہ پاورفل حکومت کب ہوتی ہے؟ کہ جب انسان یعنی یعنی اقتدار جو ہے، ایک مضبوط اقتدار کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر پاور ہوتی ہے، اتھارٹی ہوتی ہے، جو عدل کے اوپر، انصاف کے اوپر مبنی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر طرح کے وہ حکومت کے جس کو ہر طرح کے ریسورسز حاصل ہوں، یعنی جو اس کی بادشاہت کو چلانے کے لیے جو ایک سپورٹ بنے، اور پھر وہ جو اس کے لوگ ہیں وہ بھی اسکلفل ہوں، اور اسی طرح نالجبل ہوں، اور جو حکومت کو چلانے کے کو جس طریقے سے چلانا چاہیے وہ سب ان کو وہ سارے سکلز وہ جانتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو لوگ ہیں حکومت کی لیول کے اوپر، ان کے اندر حکمت بھی ہو، اور پھر ان کے پاس اسلحہ بھی ہو، اور پھر اپنی رعایا کی سپورٹ بھی ان کو حاصل ہو، کیونکہ بادشاہ جتنا بھی طاقتور ہو، اگر رعایا ساتھ نہیں ہے نا تو طاقت نہیں ہوتی۔ تو کسی بھی بادشاہ کی اصل طاقت اس کے فالوورز ہوتے ہیں، کہ وہ اس کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ساری چیزیں عطا کی تھیں۔ اور پھر یہاں جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ذوالقرنین، تمہیں اختیار ہے، خواہ تم ان کو سزا دو یا ان کے معاملے میں اچھی روش اختیار کرو۔ تو بات یہ ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک چوائس ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، چاہے تو اس کو ٹارچر کرے، تکلیف دے، چاہے تو اس کے ساتھ بھلائی اور احسان کا معاملہ کرے۔ اور یہ صرف ذوالقرنین کی بات نہیں ہے، ہم سب میں سے ہر ایک کے پاس یہ چوائس ہے کہ اب ہم اس چیز کو
کس چیز کو اختیار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، بہت چھوٹی سی بات ہے کہ جیسے بچے ہوتے ہیں تو آپ کسی بچے کو دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جا کے وہ فلاں بچے کو دے دو، اب وہ چیز اٹھا لیتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے، اس بچے کو دکھا بھی رہا ہے، اس کو ٹیز کر رہا ہے اور اس کو دے نہیں رہا، اور وہ دوسرا جو ہے وہ روتا چلا جا رہا ہے، رلا رہا ہے دوسرے کو۔ تو عام طور پر جو کمزور ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، وہ تو چھین کے اپنا حق لے لیتا ہے۔ تو انسان کے اندر جو ہم نے بات کی تھی نا، خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، تو کچھ لوگوں کا شر کچھ لوگوں کا کی خیر جو ہے وہ شر کے اوپر حاوی ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کا شر خیر کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے بارے میں دیکھنا ہے کہ ہمارا کون سا پلڑا بھاری ہے، ہمارا دوسروں کے ساتھ خیر والا پلڑا بھاری ہے یا ہمارا دوسروں کے ساتھ شر والا بھاری ہے۔ اور اگر کوئی خیر کرتا ہے، بندوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتا ہے، مہربانی کا سلوک کرتا ہے، رحم کا سلوک کرتا ہے، تو حدیث میں کیا ملتا ہے ہمیں کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرے گا۔ تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی کے نظام کو رحم کے اوپر قائم کیا ہے۔ تو ہر ایک سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہر کوئی دوسرے کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے، کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے، ظلم نہ کرے، بلا وجہ کی دشمنی نہ کرے، ریونج نہ لے۔ تو جب انسان کسی کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ دراصل اپنے آپ کا اپنا جو ایک لیول ہے، انسانی لیول ایز اے ہیومن بینگ، وہ اس کو اور زیادہ بڑھا رہا ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان کے اپنے اندر وہ سکون اترتا ہے، وہ اطمینان اترتا ہے، وہ تسکین پیدا ہوتی ہے کہ جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور لیکن جب انسان کسی کے ساتھ بے رحم ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اصل میں زیادتی کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہوتا ہے، وہ اپنی روح کو بتا رہا ہوتا ہے، اور اپنا کانشنس جو ہے اسے کانسٹنٹلی اس کو پنچ کر رہا ہوتا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس کے اپنے اندر ہی ایک کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے، اس کو اپنے اندر ایک بے سکونی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور یہ ہوتا ہے، یہ جنرلی میں خود پرسنلی کسی کو جانتی ہوں کہ انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، اور اس کے بعد وہ دل کی جو حالت تھی نا، پورا سال لگا، اور وہ بے چین ہوتی تھیں اور ساری ساری رات نہیں سوتی تھیں۔ وہ ان کا جو ایک پنچ کرتی تھی، ان کو ہانٹ کرتی تھی یہ چیز، اور سال کے بعد اور پتہ نہیں پھر کیا عمرے پہ گئیں اور کیا ہوا، تب جا کے ان کے دل کو سکون آیا اور وہ دل کی حالت بہتر ہوئی۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ جب انسان دوسرے کے ساتھ ظلم کرتا ہے، آٹومیٹیکلی اس کے اپنے ساتھ وہ سب چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے دل کو سکون اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح، اور اگر انسان دوسرے سے کمپٹیشن کرتا ہے تو اس وقت بھی ہر وقت کی ایک جو ہوتی ہے نا دل کی بے سکونی، بے چینی، وہ انسان کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، اور ظلم جب کرتا ہے تب بھی یہ چیز ہوتی ہے۔ اور ایون اگر انسان بدلہ بھی لے لیتا ہے، اول تو انصاف کے ساتھ بدلہ ہو نہیں سکتا کیونکہ ہمیشہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہو بھی تب بھی انسان کہتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ ہی دیتا، اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑ دیتا۔ اور گو کہ اللہ نے انسان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ بدلہ لے، لیکن اسی طرح رحم کرنا جو ہے یہ اللہ کو بے حد پسند ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی ایک صفت بھی ہے۔ اللہ جو ہے وہ ذو الرحمہ ہے، اور اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں سے بھی اس شخص پر رحم بندوں میں سے بھی اس شخص پر رحم کرتا ہے جو بندوں پر رحم کرتا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو ذوالقرنین کا یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کریں، اور اسپیشلی اس وقت جب کہ ہم پاور میں ہوں، اسپیشلی اس وقت جب کوئی اتھارٹی ہمارے پاس ہو، اسپیشلی اس وقت جب ہم کسی پر غلبہ رکھتے ہوں، کیونکہ جب انسان خود مسکین ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تو وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے دوسرے کے ساتھ، وہ تو خود رحم کا محتاج ہے، لہٰذا وہ دوسرے کے ساتھ مسکین بن کے ہی اچھا معاملہ کرتا ہے۔ لیکن جنرلی انسان اپنے برابر والوں کے ساتھ یا اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کر پاتا، اس پر بھی پونڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ سفر کرنا، اور وہ بھی ایک پرپس کے ساتھ سفر کرنا، اور انسانیت کی بھلائی کے لیے اللہ کے راستے میں، یہ بے انتہا پسندیدہ چیز ہے اللہ کے نزدیک۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو جو ریسورسز دیے تھے، تو انہوں نے اس میں اس کا جو اپنا میکسیمم پوٹینشیل تھا، وہ ان ریسورسز کا اور اپنا استعمال کیا اور انسانیت کو فائدہ پہنچایا۔ ہمیں بھی دیکھیں، ہم سب کے اندر پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس کو ایکسپلور ہی نہیں کیا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟
ہم کیا کس چیز سے دوسروں کو فائدہ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ سوچ ہی نہیں آتی نا، نہ ہی بچپن سے ہمارے ذہن میں یہ چیز ڈالی جاتی ہے، نہ ہمارے اسکولنگ کا سسٹم ایسا ہے، نہ پیرنٹس کو اتنی اویئرنیس ہوتی ہے، تو وہ بہت سارے جو خیر کے پوٹینشیلس ہوتے ہیں وہ اندر ہی دبے لے جائے جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس کو ایکسپلور کرنا ہے، اور آج یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ لکھیں کہ میرے اندر کیا کیا صلاحیت اللہ نے دی ہے، میں کس طرح دوسروں کو فائدہ دے سکتی ہوں۔ اور آپ دیکھیں گے جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو جو خوشی ہوگی نا، وہ شاید آپ کو بہت مہنگے مہنگے لباس خرید کے بھی یا بہت ایسی چیزیں خرید کے بھی نہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی ایک اور نیچر میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی نعمت آ جاتی ہے نا تو وہ اس کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، اور پھر اس کے لیے وہ کام چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ بھی کر رہا ہو، مثلاً آپ دیکھیں کہ اللہ نے بہت بڑا لگژوریس گھر دے دیا، اب اس میں ہر طرح کی فیسلٹی ہے، ہر چیز جو ہے وہ بہت ایزی ہے، الیکسا کے ذریعے بہت سے کام ہو رہے ہیں، تو اب آپ کیا چاہیں گے؟ اب آپ اس کو خوب انجوائے کریں، اور دنیا کو اور زیادہ جنت بناتے جائیں، اور پھر اور زیادہ لگژریز اور زیادہ کمفرٹس، اور اسی کو انجوائے کریں۔ تو آپ سوچیں کہ ان ساری راحتوں کے ہوتے ہوئے بھی پھر انسان ان راحتوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جب نکلتا ہے تو یہ ایک کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ جس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا، اور یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو ذوالقرنین کے پاس بہت کچھ تھا، وہ چاہتا تو انجوائے کر لیتا، اپنی سلطنت میں بیٹھ کر عیش کرتا، لیکن اس نے آرام نہیں کیا، عیش نہیں کیا، بلکہ وہ اللہ کے مخلوق کی خدمت کے لیے نکل پڑا۔ تو جس کے اندر آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ اپنی خیر و بھلائی کو مزید وسعت دیتا ہے۔ مثلاً آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، آپ کے پاس اپنا فون ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کے مال ہے، صحت ہے، ریسورسز ہیں، آپ اس کو کہاں استعمال کر رہے ہیں، یہ ہے اصل ٹیسٹ جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ وہ ایک بہت ایکٹیو لیڈر تھے، اور اپنے ریسورسز کو استعمال کرنے کے لیے اب ایک اور سفر کرتے ہیں نئی منزلوں کی طرف، اور یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، یعنی پہلے ویسٹ کا ٹریول کیا تھا، اب ایسٹ کی طرف آتے ہیں، اور پھر وہاں ایسے لوگوں کو پاتے ہیں کہ جن کے لیے کوئی سورج سے کوئی اوٹ ہی نہیں تھی۔ تو یعنی جب ویسٹ کی طرف ٹریول کیا تو اس وقت وہ لوگ اور طرح کے لوگ تھے، اب جو ہے دوسری طرف کیا ٹریول، تو اس میں ایسے لوگ تھے کہ جن کے پاس مٹیریل چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، گھر نہیں تھے، پہاڑ نہیں تھے، درخت نہیں تھے، تو جو ان کو سورج کی تپش سے بچا سکیں، یعنی سویلائزیشن سے بہت دور تھی یہ قوم، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی ڈیزرٹ کا علاقہ تھا کہ جہاں کچھ نہیں اگتا تھا۔ اور دوسرا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ایسا علاقہ تھا جہاں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، شعائیں سر پر رہتی تھیں۔ آج آپ دیکھیں اسکینڈینیوین کنٹریز میں سال میں کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے وقت کچھ اپنا کلر چینج کرتا ہے، پھر ساتھ ہی اس کا اپنا رنگ چینج ہو جاتا ہے، اور وہ سن رائز موڈ میں چلا جاتا ہے، جہاں پہ 6 مہینے دن ہوتا ہے، 6 مہینے رات والے علاقے کی بات ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ ذوالقرنین کے پاس جو تھے، جو کچھ بھی تھا، فوجی طاقت تھی، ریسورسز تھے، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھے پوری طرح۔ تو ذوالقرنین نے اس قوم کے ساتھ بھی بہت اچھا برتاؤ کیا، جیسے پچھلی قوم کے ساتھ کیا تھا، انہوں نے ان کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھایا، ان کے حقوق کو، ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا، اور پھر اس کے بعد ایک اور سفر اختیار کیا۔ ہمت ہار کے بیٹھ نہیں گئے کہ اف اب تو یہاں پہ بھی جا گیا، اور اب وہ اتنا لمبا پوری زمین کے اینڈ تک پہنچ گئے، اور اس وقت آپ دیکھیں کہ امریکہ تو ڈسکور نہیں ہوا تھا نا، تو وہ جو اس وقت کی جو حد تھی وہاں کی، اس کی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال تو اب کیا ہوا کہ ایک اور انہوں نے سفر اختیار کیا، اور ثم اتبع سببا، یہ جو ثم اتبع سببا ہے، یہ اس واقعے میں 3 ٹائمز آتا ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا لیسن ہے، لیسن ٹو بی لرنڈ، وہ یہ ہے کہ ایک اچھا لیڈر جو ہوتا ہے اس کے لیے ساری قومیں برابر ہوتی ہیں، کچھ ڈیولپڈ ہیں جیسے وہ مغرب والی قوم تھی، کچھ جو ایسٹ کی طرف والی بالکل سادہ بیسک فیسلٹیز سے بالکل دور، اور پھر اس قوم کا ذکر بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی صرف مٹیریل آرام کا نام نہیں ہے، سہولیات کا نام نہیں ہے، کمفرٹ کا، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، اور پھر اللہ کا علم ہر چیز پر محیط بھی ہے۔ تو انسان کو انسانوں کے فائدے کے لیے اگر انسان ریسورسفل ہے
تو پھر ان سب کو انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتے رہنا چاہیے اور اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے. ایک کام ختم کر کے اگلے کام کی طرف نکل پڑنا چاہیے. جب تک انسان کو زندگی ملی ہے، علم ہے، صحت ہے، صلاحیتیں ہیں، ریسورسز ہیں، تو انسانیت کی خدمت کا سفر جاری رہنا چاہیے. اور جس کو اللہ ریسورسز دیتے ہوں، جن کو لوگوں کی وہ ان کو چاہیے کہ لوگوں کی خدمت میں لگائیں. اور جو خیر آگے انسانیت تک پہنچائے گا، وہ پلٹ کر واپس آپ کے پاس ضرور آئے گی. اب آپ دیکھیں نا کہ ایسے علاقوں کی طرف سفر کرنا، ساری فوجوں کو ساتھ لے کے، سب چیزوں کو لے کے، یہ اور پھر ساری یہ جو مہمات تھی ان کو سر کرنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا. لیکن جس کے سامنے کوئی پرپس ہوتا ہے، گول ہوتا ہے، تو پھر وہ نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ چھاؤں دیکھتا ہے، نہ گرمی، نہ سردی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. اور وہ اس کو ایک دھن ہوتی ہے کہ مجھے دوسرے کو فائدہ دینا ہے، اور فائدہ پلٹ کر اپنے پاس آتا ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. اور اب اس کے بعد تیسرا سفر ہوتا ہے، اور یہ ہے دو پہاڑوں کے اس کے سنگم پہ جب پہنچتے ہیں تو اس کے دوسری طرف ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بات ہی نہیں سمجھتے. یعنی ان کو لینگویج ہی نہیں آتی، زبان ہی سمجھ نہیں آتی، پھر اشاروں کناروں سے بات سمجھائی جاتی ہے. اور وہ ذوالقرنین سے کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ اس زمین میں فساد کرتے ہیں، تو ہم آپ کے لیے کوئی خرچ کا انتظام کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ان کے درمیان دیوار بنا دیں. اب وہ ایسی جگہ پہنچ رہے ہیں جب واقعی جہاں پر لوگوں کو ان کی ہیلپ کے محتاج ہیں، وہ ضرورت ہے. اور یہی ان کے سفر کا مقصد تھا، انسانیت کی خدمت. جہاں گئے وہاں، اب یہاں جہاں پہنچتے ہیں تو یہاں تو زبان بھی نہیں سمجھ میں آ رہی، سویلائزیشن سے بھی بہت دور تھے یہ لوگ. اور ان لوگوں کے لیے مشکل ان کی کیا تھی کہ ان کی زمین میں امن و امان نہیں تھا، امن و امان سے خالی تھی ان کی زمین. طاقتور وحشی قومیں آ کے ان کے پر چڑھائی کر دیتی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ٹیکس، کوئی جمع پونجی کا ارینجمنٹ کرتے ہیں اور آپ ہمارے لیے دیوار بنا دیں. تو ایک عظیم لیڈر ایسا ہوتا ہے کہ جو دور دراز کے گمنام پسماندہ قوموں سے بھی اچھا گمان رکھتا ہے، ان کے ساتھ انصاف جو ہے انصاف کا معاملہ کرتا ہے، اور مفسدین کے مقابلے میں مدد کرتا ہے، ان کو پروٹیکشن دیتا ہے، امن و امان دیتا ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالقرنین کو ایک ایسا چیلنج درپیش تھا کہ جس کے لیے تلوار نہیں چاہیے تھی، ویپنز نہیں چاہیے تھے، بلکہ انجینئرنگ اور جو مٹیریل ریسورسز ہیں وہ چاہیے تھے، مادی وسائل. تو کسی بھی مفسد قوم کے خاتمے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ان کی قتل و غارت شروع کر دی جائے، ان کو مار دھاڑ شروع کر دی جائے اور سمجھے کہ کام بالکل ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، ایسا حل سوچنا چاہیے جس سے واقعی پرابلم سالو ہو اور فساد کرنے والے جو ہیں ان کو راستہ نہ مل سکے. تو اس قوم نے ہم دیکھیں کہ پیسے کی پیشکش کی تھی، لیکن اس نیک بندے کا جواب کیا تھا جو بہت ہی انسپائرنگ ہے، کہ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، کہ اس نے کہا کہ میرے رب نے جس چیز میں مجھے قدرت عطا کی ہے وہ بہتر ہے اس سے، یعنی جو تم مجھے دینا چاہتے ہو اس سے بہتر ہے. اور تم کیا کرو، مجھے ہیومن ریسورس مجھے چاہیے، تم میری فزیکل ہیلپ چاہیے، اور پھر میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا، بس مجھے لوہے کی چادریں لا دو. اور یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو برابر کیا تو کہنے لگا کہ اب اس میں پھونکو، یہاں تک کہ اس نے اس کو آگ بنا دیا، یعنی اس میٹل کو. تو کہا کہ لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا، یعنی کاپر لاؤ، میں اس کے اوپر انڈیلتا ہوں. اور یہ ذوالقرنین کی اعلیٰ ظرفی تھی. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت اسکلڈ لیڈر تھا. تو ایک لیڈر کو اسکلڈ ہونا چاہیے، پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اس کو جاننا چاہیے اپنے جو عوام ہیں ان کی کیا نیڈس ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، اور اس کو کوئی کام آنا چاہیے، اور اس کے پاس یعنی کوئی سکل بھی ہو اور جس کے ذریعے وہ خدمت واقعی کر سکے. تو ایٹ ٹائمز آپ دیکھیں نا کہ عوام کو صرف خیرات پہ لگا دیا جاتا ہے، یہ فنڈ تو فلانا فنڈ، اس کا فنڈ تو اس کا فنڈ. لیکن اگر ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا جائے اور ایسے طریقے سے ان کی مدد کی جائے جس سے وہ کرنے کے کچھ قابل ہو تو زیادہ بہتر ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ ایک مائنڈ سیٹ ہی بن گیا، مانگنا مانگنا مانگنا، لیکن اس کے بجائے لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہیے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مال جو ہے وہ آفر کرتے ہیں لوگ. تو ذوالقرنین کہتے ہیں کہ مجھے مال نہیں چاہیے. تو سچا اور مصلح لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم سے اپنی خدمت کا صلہ نہیں چاہتا کہ تم مجھے کچھ دو
اور میں پھر کروں گا، نہیں، اس کو پبلک پارٹیسپیشن چاہیے ہوتی ہے کام کے لیے کہ تم اپنی جسمانت طاقت اور سکل لگاؤ، محنت کرو، میرا ساتھ دو۔ اور اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالقرنین ایز اے قائد خود ان کے بیچ میں گھل مل جاتا ہے کہ میں آگے چلتا ہوں، تم میرا ساتھ دو، اور جو کام میں کہوں وہ تم میرے ساتھ کرنا۔ اور پھر وہ ان کو ساتھ ساتھ سکھا بھی رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کریں گے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیسے کریں گے، یہاں تک کہ، اور جہاں تک ہیومن ریسورس کا تعلق ہے تو آپ یاد رکھیں کسی بھی شعبے میں، کسی بھی آرگنائزیشن میں سب سے بڑی قوت افراد کی قوت ہوتی ہے، ہیومن ریسورس ہوتا ہے۔ اگر انسانوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی، اگر ان کو تعلیم نہیں دی گئی، اگر ان کو سکل نہیں سکھائے گئے، تو بہت لیٹسٹ جو مشینیں ہوتی ہیں وہ بھی خود سے کچھ نہیں کر سکتی۔ روبوٹس کو آپ دیکھیں، ان کو بھی چلانا پڑتا ہے نا، خود سے خود تو نہیں چلتے۔ تو اگر چلانا نہیں آئے گا تو پھر ان سے فائدہ اٹھایا کیسے جا سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہاں ایک ٹیسلا، آپ جانتے ہوں گے ٹیسلا کار کے بارے میں، کہ جو وہ ہے الیکٹرک کار ہے، اور اس میں ایک سیلف ڈرائیونگ موڈ بھی ہے کہ جس میں آپ بٹن پریس کرتے ہیں اور گاڑی خود بخود چلنے لگتی ہے، آپ بس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ ڈیسٹینیشن اس کے اوپر ڈال دیں اور وہ جائے گی، اور خود جا کے اچھی طرح سے پارک بھی ہو جائے گی، اور پھر آپ اس کو جب اس کو بلاتے ہیں تو وہ آپ کے پاس آ بھی جائے گی۔ یعنی ایک جیسے شوفر ڈریون کار ہوتی ہے، اس طرح سے یہ گاڑی ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے تو وہ پھر اس نے ٹیسٹ ہی نہیں پاس کیا ہوا، کیونکہ لائسنس کے بغیر آپ اس کے نہیں بیٹھ سکتے، ایون اگر آپ کے پاس سیلف ڈرائیونگ موڈ بھی ہو۔ تو اگر لائسنس ہی نہیں ہے، ٹیسٹ ہی نہیں پاس کیا ہوا، تو وہ سیلف ڈرائیونگ اس شخص کے لیے بالکل بیکار ہے نا، کہ وہ پہلے ایک اگلا سٹیپ تو لینا تاکہ وہ بیٹھنے کے قابل ہو سکے۔ اسی طرح لیٹسٹ آئی فون کو دیکھیں، اگر آپ کے پاس ہے، اگر آپ کو فیچرز کا نہیں پتا کہ وہ کیا کیا آپ کے لیے کر سکتا ہے، تو آپ بہت ساری چیزوں سے فائدہ اٹھانے سے رہ جائیں گے۔ تو اس کے لیے سکلز چاہیے ہوتی ہیں، تو اصل انسان ہیں، ہیومنز ہیں، ان پر انویسٹ کرنا چاہیے، اس کو کسی کام کا بنانا چاہیے، ورنہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی کوئی بہت بڑا میریکل نہیں دکھا سکتی۔ اور پھر کسی بھی ادارے کی ترقی کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کے افراد کی قوت کیا ہے، ان کے پاس کتنے اسکلڈ لوگ ہیں، کام کو پورا کرنے کے لیے اس آرگنائزیشن جس کام کے لیے بنی ہے اس میں ان کو کتنی مہارت آتی ہے، کتنے کمپیٹنٹ ہیں، اور اگر نہیں ہے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو ہیومن ریسورس کے ذریعے ہی کام آسان ہوتے ہیں، ورنہ لیڈرز پہ پھر ساری رسپانسبلٹی آ جاتی ہے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا کام خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ بہترین مینجمنٹ کون سی ہوتی ہے؟ جس میں کام کو ڈیلیگیٹ کیا جاتا ہے، اس میں افراد کو تیار کیا جاتا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے، ٹرسٹ کیا جاتا ہے، کام لیا جاتا ہے، کام سمجھایا جاتا ہے، طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ اور پھر ذوالقرنین کے اس قصے سے یہ بھی ملتا ہے کہ پاور اللہ کی امانت ہوتی ہے، اسے دولت جمع کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، اور ایک اچھا لیڈر حکم نہیں دیتا، عوام کو کی طاقت کو آرگنائز کرتا ہے۔ اور اس دور میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ نیک بندہ، اللہ کا عادل بندہ اتنا سمجھدار تھا کہ اس نے میٹل اور کاپر کو ملا کر وہ مضبوط دیوار بنائی جو پتھر کی دیوار کی مضبوطی کے مطلب وہ تو پاسبل ہی نہیں تھا، کہاں پتھر کی دیوار اور کہاں یہ، تو اس نے ایک بہت مضبوط چیز بنائی۔ اور پھر یاجوج ماجوج جیسے فتنے سے بچنے کے لیے صرف دعا کافی نہیں ہوتی، دیوار بنانی پڑتی ہے، اور دیوار بنانا بھی ہمیں آنا چاہیے۔ ہر طرح کا علم سیکھیں، دین کا تو اپنی جگہ ضرورت ہے ہی، لیکن دنیا کا علم بھی سیکھیں جس کے ذریعے کوئی بھی نیشن پروگرس کرتی ہے، اور اس کے لیے بھی یہ کرنا چاہیے۔ اور اب کیا ہوا کہ جب وہ دیوار بن گئی تو وہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ تو اب ذوالقرنین نے کیا کہا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے، اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ سبحان اللہ، سب کام کر کے اب تبلیغ کر رہے ہیں آخرت کے بارے میں، اور اس سکسیس کا کریڈٹ خود نہیں لیتے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں کتنا بڑا انجینئر ہوں، میرے اندر مجھے میں کتنا اسکلفل ہوں، دیکھو میں نے کیا کام کر دیا، اب میرے نام کی ایک پلیٹ یہاں لگا دی جائے، اور اس دیوار کو میں نے بنایا لہٰذا میرے نام کی پلیٹ یہاں ہونی چاہیے۔ نہیں، انہوں نے کوئی پلیٹ وہاں نہیں لگوائی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں ذکر کر کے بتا دیا کہ کیسا کام کیا تھا انہوں نے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا ذوالقرنین نے کہ یہ دیوار ہمیشہ کے لیے نہیں ہے،
ایک وقت آئے گا کہ یہ دیوار ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ اور اسی طرح اگر اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے اپنی صلاحیتوں کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کی، تو اس کا کریڈٹ بھی اللہ ہی کو دینا چاہیے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے مجھ پر، اور اس نے مجھے توفیق دی اور مجھ سے یہ کام کروایا۔ اور لوگوں کے فائدے کے ایسے کام کریں جو صدیوں تک قائم رہیں، کچے پکے کام نہیں، جیسے ہمارے ہاں ایک سڑک بن رہی ہوتی ہے اور دوسری ساتھ ہی ٹوٹ جاتی ہے، ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہر وقت کام چل رہا ہوتا ہے، سڑکیں بن رہی ہیں، ٹوٹ رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، ٹوٹ رہی ہیں، ایک گرد و غبار ہے اور ایک ایسی فضا ہے۔ تو ایسے نہیں، کام پراپرلی کریں اور امانت سمجھ کے کریں۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ لیسن کیا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو ریسورسز دیے ہیں تو آرام سے نہ بیٹھیں۔ ریسورسز اس لیے نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کہ انسان عیش و عشرت کرے، نہیں۔ اگر اللہ نے عقل دی ہے، آپ کے پاس ڈگریز ہیں، آپ کے پاس ایجوکیشن ہے، آپ کے پاس مال ہے، اچھا ذہن ہے، آپ سوچ سکتے ہیں، لوگوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، تو اٹھیں اور کچھ کریں، کیونکہ آرام جو ہے وہ صرف جنت کے لیے ہے، اور یہاں دنیا میں کام کرنا ہے۔ اور کام انسان جو کرتا ہے اسی کو وہی ایک عظمت کی علامت ہے، ورنہ بیکار بیٹھا ہوا انسان جو ہے اس کی کوئی رسپیکٹ بھی نہیں ہوتی، اور اللہ کے ہاں بھی اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک انسان اگر اپنی فیملی کے لیے کام کرتا ہے، کماتا ہے، نکلتا ہے، تو اس کے لیے بھی اجر و ثواب ہے، لیکن صرف اپنی فیملی تک محدود نہیں رہنا، بلکہ اس سے آگے نکل کے دوسروں کی خدمت کے بارے میں بھی سوچتے رہنا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، اور نیکسٹ ہم اس میں دیکھیں گے کچھ تھوڑا سا یاجوج ماجوج کے بارے میں ہم ڈسکس کر لیں گے۔ اس وقت ٹائم چونکہ اجازت نہیں دے رہا، تو یہاں ہم اپنے اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ میں سے اگر کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو پلیز موسٹ ویلکم۔ آج کے سیشن کے حوالے سے آپ لوگوں کے کوئی ریفلیکشنز ہوں؟ جی صوبیہ، جی بولیے صوبیہ۔ ماشاء اللہ صوبیہ کے بڑے اچھے ہوتے ہیں کامنٹس۔ جی بتائیے، جی بات کیجیے صوبیہ۔ جی سسٹر روبی، اس میں آپ نے جو چیزیں بتائی نا، ایک تو یہ چیز کہ ہم لوگ دنیا کا بھی علم حاصل کریں اور دین کا بھی، اور پھر اگر ہم کہیں پہ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کون سے سکلز ہیں، اور اگر سکلز نہیں ہیں تو اپنے اندر ہم سکلز جو ہیں ان کو انہینس کریں، ڈیولپ کریں۔ دوسری چیز یہ کہ جو آپ نے 4 کیٹیگریز بتائی نا کہ علم جو فائدہ دیتا ہے، جو نہیں دیتا، تو ہمیں کون سا علم حاصل کرنا ہے جو ہمیں بھی فائدہ دے اور دوسروں کو بھی۔ اور ایک آخری بات یہی کہ جو عدل و انصاف ہے نا، یہ ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ بھی، اپنے بچوں کے ساتھ بھی، اور اپنے آگے رشتہ داروں، سب کے اندر ہمیں عدل کرنا چاہیے اور اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے، ورنہ پھر بہت مسئلے پیدا ہوتے ہیں، اور اسی طرح پھر فیملیز میں لڑائیاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کی۔ بالکل اسی طرح ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنا چاہیے، اور اپنے عدل و انصاف جو ہے وہ اپنی ہی فیملی کے اندر بہت ضروری ہے۔ بالکل جی۔ نبیرہ آفتاب، جی نبیرہ، ان میوٹ شاید نہیں ہو رہا۔ جی شمسہ شہزاد، جی شمسہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے، جی بولیے۔ جی، عدل و انصاف کے بارے میں آپ نے بہت اچھا بتایا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ہم جیسے جوائنٹ فیملی سسٹمز میں بھی رہتے ہیں تو اس میں بھی ہم اپنے خاص طور پہ اپنے میکے والوں کے ساتھ تو ہم بہت زیادہ پولائٹ ہوتے ہیں، لیکن سسرال میں جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں جیسے نند ہوگی، ساس ہوگی، یا اس طرح کے دیورانی جٹانی وغیرہ، ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف جو ہے وہ ہمارا بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے گھروں میں میڈ وغیرہ آتی ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا رویہ جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں بھی ہمیں کافی زیادہ جو ہے نا وہ دھیان رکھنا چاہیے۔ تو بالکل ہاں جی، روزمرہ کی زندگی میں تو بچوں کے ساتھ تو ماؤں کا ہوتا ہی ہے، ٹھیک ہے کہ وہ بے شک ان کی اچھی تربیت کے لیے وہ ان کو ڈانٹتی بھی ہیں، لاڈ بھی کرتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ جو ایسے رشتے ہیں، کیونکہ ہم دینے میں جب آتے ہیں تو ہم سسرال والوں میں اگر ہمیں دینا پڑ جائے تو ہم فوراً سے ہاتھ کو تھوڑا کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو اس بالکل طرح سے ہے، اس طرح سے جو ہے نا۔ جی
یہ آپ نے بہت اچھی بات کی، اور دیکھیں دونوں ہی میں خوبیاں ہوتی ہیں، دونوں ہی کے فائدے ہوتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک جو ہسبینڈس جو ہیں وہ بیچارے جب کما رہے ہوتے ہیں تو انہی کی فیملی کے اوپر خرچ کرتے ہوئے انسان کا دل جو چھوٹا ہو، اور اپنے لیے انسان اپنے میکے والوں کے لیے خوب خوب خرچ کرے، تو یہ انصاف نہیں ہے، اور یہ جو ہے پھر یہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور اسی لیے وجہ سے، اور پھر بعض دفعہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن بعض لوگ اسی طرح کرتے ہیں نا کہ جب سسرال کی بات آتی ہے تو وہ بہت خوبصورت طریقے سے پیک کر کے اندر پتہ نہیں کیا ایسی انفیریٹ ایسی چیز ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں ہسبینڈس کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں میں تو کتنا خوبصورت کوئی چیز دے رہی ہوں، تو اس وقت انسان اگر کوئی نہیں دیکھ رہا اور ہسبینڈ کو بھی نہیں پتہ چل رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ کو تو پتہ چل رہا ہے، اسی لیے اس طرح کے یہ چھوٹی چھوٹی جو ہو جاتی ہے نا ڈنڈی مارنا، تو یہ بھی انسان کے لیے بعض اوقات نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ جی جویریہ۔ Assalamu alaikum. وعلیکم السلام جی جویریہ۔ I personally really like the way how you explained the purpose of life and balancing that with deen. But my main question is, what kind of ilm is not beneficial? جو علم بینیفیشل نہیں ہے، آپ کا بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا کوشچن ہے، وہ یہ ہے کہ جس سے انسان کو پرسنلی کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ ہم اپنے فونز جو ہیں وہ جب کھولتے ہیں تو ہم سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ اس پہ ہو رہا ہوتا ہے، ایک کی بات دوسرے کی بات، اس کی لائف اس کی بات لائف، اور بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو مل رہی ہوتی ہیں، اور اس میں ہمارے ایٹ ٹائمس آورز چلے جاتے ہیں، گھنٹے چلے جاتے ہیں، تو وہ چیز جو ہے پھر انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے نا، انسان کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے، اسی کے بجائے انسان کوئی اچھی چیز، کوئی سیکھنے کا کوئی اسٹرکچرڈ کورس، کوئی چیز اللہ کی بات انسان سیکھنے کے لیے نکال لے، عبادت کے لیے وقت نکالے، تسبیحات کے لیے، قرآن کے لیے، تو یہ چیز آتی ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ میرا کوشچن آنسر میں نے کر دیا ہو آپ کا۔ Yes, that makes a lot of sense now. Jazakallah. یکم اوکے جی جی فہمیدہ بی بی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مجھے جو ان کے رول میں چیز سمجھ میں آئی نا ہوں ذوالقرنین کے، اس میں دو چیزیں میرے ذہن میں آئی ہے کہ ایک تو ان کی مینجمنٹ ہے، جو گرمی کی وجہ سے جی مینجمنٹ ہے ان کی، کہ جی جو بھی بندہ نگران ہے تو اس کو اس کے سارے کاموں کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کو کرنا بھی آنے چاہیے، یہ صرف حکم نہیں وہ کرے بلکہ ساتھ میں مل کے کرے تو وہ کام بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ بالکل سٹارٹ وہ بالکل ٹھیک۔ وہ خود سٹارٹ لیتے ہیں، دوسرے اس سے بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں۔ جی ایک تو یہ بات مجھے نظر آئی، اور دوسرا یہ کہ وہ اس میں پورے سارے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گیونگ اینڈ پہ ہیں، ریسیونگ پہ کسی جگہ بھی نہیں ہے۔ تو بالکل ٹھیک یہ بات ہے، ہاں، تو بالکل یہ دو چیزیں ہیں، جس بندے بھی ہے، جس انسان میں بھی ہو نا، چاہے ہم کسی بھی اس میں رول میں ہیں، تو یہ دو چیزیں جس انسان میں ہوں گی تو وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور شاباش، اس دنیا میں بھی عزت پائے گا اور آخرت میں بھی۔ بہت اچھی بات ہے۔ اس میں دیکھیں نا کہ وہ لیڈر ساتھ ساتھ ہیں ہر چیز میں، تو خود آگے بڑھ کے، اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی طریقہ ملتا ہے کہ آپ صرف صحابہ کرام کو بیٹھ کے حکم نہیں دیا کرتے تھے، آپ ان سے آگے بڑھ کے کام کیا کرتے تھے۔ جنگ خندق میں جب خندق کھودی جا رہی تھی، آپ سب سے آگے تھے، لوگوں نے اپنے پیٹ کا پتھر دکھایا کہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے، تو آپ نے جب اپنا کرتا اوپر کیا تو آپ کے دو پتھر بندھے ہوئے تھے، تو آپ ساتھ ساتھ تھے ہر چیز کے اندر۔ تو ایک تو یہ چیز اس میں ہے، اور دوسرا آپ پتہ نہیں کیا آپ نے ایک بات کی تھی جو جس سے مجھے ذہن میں میں آ نے رہی کہا تھی۔ یہ وہ اس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ گیونگ اینڈ پہ ہیں ہاں ہاں جی ہر بالکل، جگہ۔ جی یہ جو گیونگ اینڈ جو ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ دینے والے بنتے ہیں تو اللہ جو ہے وہ اور احسان، اور گیونگ اینڈ پہ وہی ہو سکتا ہے کہ جو باقی دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور جو اللہ سے ریوارڈ لینا چاہتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پھر اپنی طرف سے عطا کرتا ہے، لوگ نہیں دیتے، تو یہی احسان ہے۔ اور ایکم احسن عملا کی جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دنیا میں بھیجا کہ کون تم میں سب سے اچھے عمل کرتا ہے، بہترین عمل کرتا ہے، تو بہترین عمل جو ہے مجھے وہ خیال آیا انسان کے اوپر ہی ہوتے ہیں۔ باجی،
ٹھیک ہے جی ابھی 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 مجھے خیال آیا کہ پاکستان میں پاکستان ایسا ملک ہے نا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی کمی رکھی ہی نہیں ہے. تو ہوں اگر یہاں بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہر بندہ اگر گیونگ اینڈ پہ ہو جائے تو یہ جنت کا نمونہ بن جائے. بالکل بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی، بارک اللہ فیک. جی نبیرہ آفتاب. جی میم مجھے پوچھنا تھا کہ جیسے کہ ہم آج اپنی آج کی جنریشن کے لیے جو دیکھتے ہیں مدر کو کہ وہ بات ہے ایک بیسک بچوں میں ہم نہیں ڈال پائے اپنے دین کے بارے میں. ہم بہت لیٹ ہو جاتے ہیں، کچھ ہم نہیں سیکھ پاتے، کچھ بچوں میں نہیں ڈال پاتے. میں اس مڈ میں آ کر اگر میں اپنے بچوں کے بارے میں سوچتی ہوں تو نہ میں نے اس طرح بیسک نہیں ڈالی. اب میں ان کے لیے اب کیا کر سکتی ہوں؟ اٹس مین کہ اب میرے لیے کیا ایک رائٹ بنتا ہے، کیونکہ میں اب اپنے بچوں کو بیسک سے مطلب ہے کہ نماز روزہ زکوٰۃ وہ تو ہر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب کو آتا ہے، لیکن ایک جو ہوتا ہے نا کہ میں جوڑنا، جو قرآن سے جوڑنے والی بات ہے، اس کے لیے میں نے کبھی کسی کلاس، کسی مدرسے، کسی قرآن سے نہیں جوڑا. تو میں اب ان بچے بڑے ہو گئے ہیں، اپنے فیصلے خود لے رہے ہیں، تو اب میرے پہ ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ میرے 2 بچے ہیں جو کہ ماشاء سے بالغ ہیں اور 2 چھوٹے ہیں. تو میں اب اس چیز کے لیے بہت پریشان ہوتی ہوں کہ ایز اے مدر میری کیا رسپانسبلٹی اب بنتی ہے کہ اب میں نے ان کے لیے کیا کرنا ہے. آپ یہ کیونکہ اب وہ بتائیے خود کہ اپنی چیزوں کے آپ اس وقت کیا قرآن سے کوئی جڑی ہوئی ہیں؟ آپ کوئی کورسز کر رہی ہیں کچھ آپ کا جی اپنا؟ میم میں نے ماشاء اللہ سے تجوید سیکھی ہے، مجھے تیسرا سال ہے. تجوید سیکھی میں نے آن لائن ہی، پھر میں نے اوکے اپنا شرعی پردہ شروع کیا ہے. پھر اوکے یہ کہ میں ابھی بھی تجوید بھی پڑھ رہی ہوں، تفسیر کی کلاسز بھی چھوٹی چھوٹی جو ہوتی ہیں وہ بھی لے رہی ہوں. یہ سورہ کاف کی آپ کی بھی مجھے ایک رینڈملی مجھے یہ ملا تو پھر میں نے اس کو بھی اسٹارٹ کیا. تو ماشاء اللہ سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو الحمد سب للہ. چیزیں دین اور دنیا سب چل رہا ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ اندر سے ایک سوال بار بار اٹھتا ہے. تو اچھا اس میں میں آپ نے ایک تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی ہم تدبر القرآن کر رہے ہیں، ایک کورس سٹارٹ ہوا ہے، لیکن اس کے اب وہ تو ختم ہو گئی ہے نا، اس کی رجسٹریشن وغیرہ، لیکن اس کا لنک میں انشاءاللہ اس وینسڈے سے بھیجنا شروع کروں گی. سورہ جمعہ شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس جی کو بھی ضرور اپنی سہولت پہ آپ کام کر رہی ہیں، کچھ کر رہی ہیں، آپ لگا دیں اس کو اور سننا شروع کریں، کیونکہ کسی کو کچھ دینے کے لیے اپنے اندر بھی کچھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور آج کل ہم سوچتے ہیں نا، ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہم فلاں بچوں کو ادھر بھیج دیں ادھر بھیج دیں، اتنی جی چیزیں بس نہیں یہی ہوتی. آتا ہے. جی بالکل نہیں ہوتا، اور کوئی اتنا کہیں ہو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے کہ کوئی سکھا سکے، لیکن اتنے کے بچے اس ایج پہ تو نہیں ہے نا کہ آپ نے پکڑ کے بالکل کہیں پہ بھی ڈال بالکل دیا اور ٹھیک ہم نے بات کہا ہے، یہ سیکھ کر آ جاؤ. بالکل. تو آج کل اب کی آپ جنریشن بھی ایسی نہیں ہے. ایسی نہیں ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو جیسے سورہ کہف کی ریکارڈنگز ہیں نا، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں، یہ آپ کو مل جائیں گی، اس کے اندر یوٹیوب پہ مل جائیں گی نا. تو جی اب جی آپ وہ تو ایسا کریں کہ آپ اس میں جو ہے نا زیادہ وقت نہیں، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں زیادہ وقت آپ کو کبھی بھی نہیں دیں گے. آپ ان کو کہیں کہ جی دیکھو یہ بھی میں مسئلہ ہے. میں سب تمہارے کام کروں گی، میں سب کچھ تمہارا کروں گی، لیکن تم نے ہفتے میں مجھے ایک دن میں 15 منٹ تم نے دینے، 15 سے 20 منٹ تم نے مجھے دینے، ٹھیک ہے؟ اب اس 15 سے 20 منٹ میں آپ کیا کریں گی کہ آپ اسی ریکارڈنگ میں آپ یا تو آپ خود اس کو تھوڑی سی تیاری کر کے کچھ پوائنٹرز نوٹ کر لیں اور وہ ان کے ساتھ شیئر کریں، یا آپ 15 منٹ کی وہ ان کو سنوا کے، بلکہ 5 منٹ کی سنوائیں، 5 منٹ کی سنائیں، پھر اس کے بعد اس کو پاز کریں، پھر ان کے ساتھ پوچھیں اچھا کیا سمجھ میں آیا، کیا ہے، اور اس طرح سے کر کے آپ ان کو اچھا 15. باجی پھر نا یہ بھی ایک ایشو ہے کہ میں جب اس طرح دینی اسلامک کانسیپٹ وہی باتیں اتنے کلیئر نہیں ہوتے، مجھے بھی خود نہیں ہے، تو وہی بات ہے پراپر ہم بات بھی نہیں کر پاتے. اب بچوں کے جو کوشچنس ہیں اتنے ڈیپلی جاتے ہیں، اور وہ ایک بات کا جواب جب تک نہیں ملتا تو وہ بھی ایک ایشو ہے. تو وہ جواب نہیں ملتا تو پھر وہ ایک آ جاتی نااہلی والی بات آ جاتی کہ آپ کو خود نہیں معلوم، تو وہ بھی آ جاتی ہے چیزیں نا. تو مجھے دیکھیے اس آپ اس پہ جو ہے آپ مجھ سے بے شک آپ مطلب آپ مجھے پرائیویٹ ونڈو پہ اوپر ان کے کوسچنز جی جی بھیج دیا کریں، تو میں جی آپ کو ان کے سوال جواب دے دیا کروں گی انشاءاللہ. اب دیکھیں میرے بچے اچھا اکثر و بیشتر، یہ میری اپنی بیٹی بھی اکثر یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ساتھ مسلمانی بنا دیتا، اللہ تعالیٰ نے یہ جنگی کیوں شروع کی، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب یہ اس چیز کا اتنا ڈیپلی ہم آنسر، ہم اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے، ہمیں مشکلوں میں کیوں ڈالتا ہے، تو ہم سے کیوں اتنی ججمنٹ لیتا ہے کہ ہم اچھے ہیں کہ برے ہیں.
تو یہ سب دیکھیں سوالوں کے جواب یہ تو دیکھیں ابھی پچھلے ہی سارے اس پورے سورہ کہف میں یہی چیزیں تو جی تھیں۔ جی اب دیکھیں سمجھ کی بات ہے نا، جیسے میں نے سمجھا یہ سب چیزیں کہ ہم ہوں پیدا ہی آزمائش کے لیے ہوئے ہیں، ہوں لیکن آج کی جنریشن جو ہے وہ ایک سالڈ ریزن چاہتی ہے۔ اب وہ ہوں قرآن سے ہم نے دیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا ہے کہ آزمائش ہی کے لیے دیکھیے پیدا وہ کی ہے، اسی تھوڑا تھوڑا ان کو پہلے نا یہی تھوڑی تھوڑی چیز سے سٹارٹ کریں، ان کو کہیں ہم اس پہ بھی آئیں گے، آپ بس یعنی آپ میں یوں یہی کریں، آپ سے پوچھنا چاہ رہی کہ میں ان کو کہاں سے شروع کروں؟ آپ ان کو سورہ کہف سے ہی شروع کریں نا، اسی وجہ سے سورہ دیکھیں کہف، ہاں صحیح، سورہ کہف سے ہی شروع کریں، یہی آپ جو آپ کے یہی لیکچرز ہیں، کیونکہ یہ میں نے تھوڑا سا اس پوائنٹ آف ویو سے بھی بنائے تھے کہ یہ ہماری یوتھ کو بھی تھوڑے اپیلنگ ہو، باجی ان کے آپ لیول پہ جتنا بھی بات اتنا ہو۔ پیارا سمجھاتی ہیں، میں آپ کو یقین مانے میں نے کافی لوگوں کی تفسیر سنی ہے، لیکن آپ ماشاء اللہ بہت پیاری تفسیر بتاتے ہیں، نہیں بہت خیر پیاری۔ قرآن ہے ہی خود ایسا دل میں اترنے والا، تو بس آپ یہ ان سے صرف سورہ شروع کر دیں نا، اور انشاءاللہ ہم اس کے بعد آگے بھی کرتے رہیں گے، اس کے بعد سورہ ملک ہم شروع کریں گے اور پھر سورہ یاسین شروع کریں گے، انشاءاللہ تو تھوڑا تھوڑا ہم آگے پڑھتے رہیں گے اس طرح، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ باقی آپ باجی دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے بھی، میرے بچوں کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی علم نافع اور بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی سدرا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی سدرا۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے کہ سورہ کہف ہم لوگ حفظ کر رہے ہیں، تو وہ نمازوں میں کس طریقے سے ہم لوگ پڑھنا اسٹارٹ کریں، تو اس کا طریقہ آپ مجھے پلیز بتا دیں۔ اس میں آپ دیکھیں، آپ فرض نمازوں میں بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں، آپ سنتوں میں بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں، آپ نوافل میں بھی پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے فجر کی جب نماز ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا سا اچھا وقت ہوتا ہے اور ایک اچھی ایک خاص وہ روحانیت ہوتی ہے، تو اس میں آپ جو ہے فرضوں میں پڑھ لیں اس کو، جتنا آپ کو حفظ آپ نے کیا ہوا ہے اتنا آپ اس کو پڑھ لیں، یا اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں کہ فجر کی نماز میں نے پہلی رکعت میں 5 آیتیں پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں 3 پڑھنی ہے، پھر ظہر میں اتنی پڑھنی ہے، اس طرح سے کر کے لے کے چلیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، میرے خیال سے سب کا جواب تو ہو گئے ہیں۔ خنسا آپ کو کچھ پوچھنا ہے؟ اوکے، ٹھیک ہے، جی میم جی میں یہ کہہ باجی، رہی تھی کہ جی پتہ نہیں یہ بس وہ ایک ناچیز سی وہ بات ہے، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ جو ہے نا ایک دم سے چاہتے ہیں کہ ہم ہو جائے نا، بس ہم جو سوچ رہے ہیں وہ ایک دم ہو جائے۔ ہم ہوں تھوڑا سا بچوں کا جیسے اب اسکولز میں بھی ہوتا ہے، بچوں کو تھوڑا تھوڑا موٹیویٹ کریں گے، تھوڑا سا سمجھا دیں گے، تھوڑی سی کوئی چیز ہم نے ریکارڈنگ لگا دی، وہ کر دیکھیے دیا، یہ ہم مجھے سن رہے ہیں، میں آپ کو ایک دیکھ رہے بات ہیں، بتاؤں، وہ دیکھیں کریں میں آپ گے۔ کو ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام 23 سال میں قرآن نازل ہوا تھا نا، تو کرتے جی کرتے آہستہ آہستہ ایک انسان کو چینج ہونے میں بھی اتنا ٹائم لگتا ہے۔ ہاں سالوں لگتے ہیں، تو آپ کو صبر اور پیشنس کے ساتھ چلتی رہیں، انشاءاللہ ہاں جی آسانی ہوگی۔ جی جی باجی فاہدہ، جی 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 میں جی بات کروں تھوڑی سی؟ جی ضرور وہ بات کیجیے۔ ابھی وہ ایک بہن نے وہ بات کی تھی نا بچوں کو کوشچن کی، تو اس پہ میں تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جی وہ یہ اس زمانے میں نا یہ صرف بچوں کا نہیں، یہ بڑوں کی بھی کوشچن ہے یہ والا، اور ہوں اس کے لیے ہمیں اپنا پہلے سے ہمیں نا اپنا مائنڈ سیٹ کر کے رکھنا چاہیے، ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کو کیا آنسر دینا ہے۔ ہوں آنسر اصل میں یہ ہے کہ ہمارے تھوڑا سا نا عقیدہ جو ہم اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہی ہے، لیکن اس کے ڈیپتھ میں اب گئے نہیں ہے پورے نا۔ اب اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا رب مانتے ہیں، اپنا معبود مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، لیکن ہم لوگ اندر سے انڈائریکٹ ہم مالک نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ بچوں کو ہم یہ بتائیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، نہیں دیکھیں اللہ بات یہ ہمارا ہے، خالق وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی، لیکن بچوں کو نہیں اس لاجیکلی ایکسپلین کرنے کی نہیں ضرورت ہوتی ہے نا۔ دیکھیں اب اس میں جو ہے اس میں کیا طریقہ ہے کہ انسان جو ہے بتائے، جیسے ہم نے ابھی بات بھی کی تھی سورہ کہف میں بھی، پچھلا جو لیسن تھا وہ یہی تھا کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور اتنا سب کچھ، بچے کیوں مر رہے ہیں، ان کا کیا قصور، یہ کیوں ہے، تو اللہ اگر ہے تو کیوں نہیں سزا دیتا؟ تو اس کا اللہ سے ہونے اور نہ ہونے سے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی موت کا وقت بھی لکھا ہوا ہے، ہر ایک کی موت کس طرح آئے گی، کس وقت آئے گی، وہ سب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، اور یہ والی بات ہے، اصل جی اصل میں یہ بالکل بات ہے نا
کہ جی اللہ بالکل تعالیٰ نے بتا دیا پہلے جی سورہ البقرہ میں یہ بات ہے کہ جی جی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا. بالکل تو بالکل. تو یہ وہ ہم اور وہ پھر کسی بھی دیکھیں انسان کے آہستہ پاس آہستہ 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 بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. ایک دم سے اپنے ہم سمجھ سکتے کہ سب چیزیں وہ لے لیں گے. تھوڑا تھوڑا ان کے ساتھ چلتے رہیں, ایک بانڈ بنائے. جی عروج, آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ عروج. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عروج. جی مجھے نا یہ والا آپ کا پوائنٹ بہت اچھا لگا جو آپ نے کہا تھا کہ ان کے بارے میں کہ جیسے وہ مختلف قوموں میں گئے تھے تو ہوں کچھ پسماندہ تھیں, کچھ ترقی یافتہ تھیں, لیکن ایک اچھے لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے. ہوں تو بالکل. میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ خیر ہم لیڈر کی حیثیت سے تو نہیں, لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک رائی ہے اور اس کی ریت میں وہ لوگ آتے ہیں جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں, اس کے انڈر ہوتے ہیں. ہوں تو میری دو فرینڈ تھیں, وہ دونوں بہت اچھی ہیں نا. میں نے ہوں جب ہم ساتھ پڑھتے تھے تب میں نے کوشش کی کہ میں ان کو کچھ بتانے کی کوشش کروں, سکھانے کی. لیکن ہوں اس میں سے ایک فرینڈ نے دوسرے سے کہا کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ اپنے آپ کو ہم سے زیادہ سمجھتی ہیں اور ہوں ہمیں کمتر سمجھتی ہیں. تو پھر اس کے بعد میں بہت ڈسہارٹ ہو گئی تھی کیونکہ میرا بالکل قطعاً یہ نیت نہیں تھی. تو پھر میں نے ان کو کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا. لیکن اب مجھے ایسا ایسا احساس ہو رہا ہے کہ مجھے دوبارہ سے یہ کام شروع کرنا چاہیے, کیونکہ پھر مجھ سے تو ان کے بارے میں سوال ہوگا. ہوں اور بالکل. ان میں سے ایک دوست ایسی ہے جو ماشاء اللہ سے قرآن سے جڑی ہوئی ہے اور اسے بہت ساری معلومات بھی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے عمل میں وہ کافی پیچھے ہے. تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہوں میں ان لوگوں کو کچھ بتاؤں, لیکن مجھے صحیح طریقہ نہیں آتا کہ میں کس طریقے سے بتاؤں. اور ان کو یہ پتہ ہے کہ میں قرآن سے جڑی ہوئی ہوں اور میں یہ سب پڑھتی ہوں, میں عمل کرتی ہوں. مطلب اس طریقے سے ہو گیا ہے کہ وہ لوگ اپنا کام کر رہی ہیں اور میں اپنا کام کر رہی ہوں, لیکن پھر بھی ہم فرینڈ. لیکن میں یہ ہوں چاہتی ہوں کہ وہ لوگ بھی جو ہے تھوڑا سا دین کی طرف آئیں. تو آپ مجھے گائڈ کریں گے میں کس طریقے سے ان کو آہستہ آہستہ لے کے آؤں یا کیا کرنا چاہیے. ایک تو اگر آپ کوشش کریں کہ ان سیشنز میں لے کے آ جائیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا کہ آپ ان کو لنک صرف بھیج دیں, ان کو بے شک ریکارڈنگ بھیج دیں. تو ایک دفعہ جب انسان سننا شروع کرے, آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ اتنا انٹرسٹنگ سورہ کہف کا تھا اور اتنا آئی اوپننگ تھا اور اتنا کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا, کتنے ہمارے کوشچنز ہوتے ہیں ان کا جواب ہمیں ملا. تو اگر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ چیز فائدہ دے سکتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ملیں تو آپ ان سے کہیں کہ آئیں ہم مل کے سیکھتے ہیں. میں بھی ظاہر ہے میں بھی سیکھ رہی ہوں, میں کوئی عالمہ نہیں ہوں, یا مجھے یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے بہت زیادہ جانتی ہوں, نہیں مجھے بھی نہیں پتا, ہم سب مل کے سیکھتے ہیں. اور کچھ باتیں جو مجھے پتا ہے جو میں نے ابھی سیکھی ہیں, میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ سے بھی ڈسکس کر لوں, تو ہم مل کے سیکھتے ہیں. آپ مجھ سے بات کریں, میں آپ سے بات کروں گی, ٹھیک ہے. اور اس طرح سے کر کے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کہیں خیر کا کام ہونے لگتا ہے تو شیطان بیچ میں کچھ ایسی درار ڈال دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کام رک جائے. تو یہ بھی ہوتا ہے. لیکن انسان کو ڈس ہارٹن نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں, ہم انسانوں کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو اپنے لیے کر رہے ہیں, ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. تو یہ چیز انسان جب ذہن میں ہوتی ہے انسان کے, تو پھر مشکل نہیں ہوتی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بات کریں. ٹھیک ہے, چلیے اوکے, چلیے دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. یا رب العالمین ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کر دے. یا رب العالمین جو چیز ہم سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کی بہترین توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دیں, ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لیں. یا اللہ جتنی بہنیں انہیں اتنے شوق سے یہ سیشنز اٹینڈ کیے ہیں اور کر رہی ہیں اور آگے بھی کرتی رہیں, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے, اس دنیا میں بھی ان کو بھر بھر کے عطا کریں,
اپنی رحمت اپنے برکت سے نوازیں، اور آخرت میں بھی رب العالمین ان کے ساتھ بہترین معاملہ ہو، اور جنت الفردوس میں ہم سب کو اکٹھا کریں اور اپنے عرش کے سائے تلے اکٹھا کریں، ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ یا اللہ ہماری موت کو خوبصورت بنا دیں، رحمت کے فرشتوں کو بھیجیں روح قبض کرنے کے لیے، اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں۔ آج مسلمان یوتھ جو ہے ان سب کو سیدھے رستے کے اوپر ڈال دیں رب العالمین، صراط مستقیم کے اوپر ان کو جما دیں، اور یا اللہ شیطان کے شر سے اور آس پاس کے ماحول سے ان کی حفاظت فرما دیں رب العالمین، اور جیسا آپ دیکھنا چاہتے ہیں ویسا ان کو بنائیں یا رب العالمین۔ جیسے آپ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی تھی اس عزیز مصر کے محل میں، اس طرح ہمارے بچوں کی حفاظت کریں۔ جیسے آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی تھی فرعون کے دربار میں پرورش پاتے ہوئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی طرح ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکسٹ سیشن جو ہے وہ لاسٹ ہوگا، تو کائنڈلی اور لوگوں کو بھی ضرور لے کے آئیں، یہ لنک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بینیفٹ حاصل کر سکیں، اور آپ کو بھی فائدہ ہو اور ان آنے والوں کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔